حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود. سرلا فی کل موجود عن النقطة الدائرة الوجود الخاتم لما سبق الفتح لمن غلق صاحب لواہ الحمد و مقام المحمود المقنن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، حاضرین عزادار سید الشہداء علیہم السلام، بزرگوں سے معذرت، جوانوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم اگر یہ جملہ لکھنؤ میں کہیں تو خود ہماری توہین ہے کہ ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں. فرش پہ فاصلہ اچھا نہیں لگتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور ایک بات خاص طور سے عرض کر دوں کہ ہمارا اور آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے، لہذا ہم چاہے جو کریں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم بگڑ جائیں تو سماج بگڑ جاتا ہے. اس بات پر ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا دخل وہیں تک ہونا چاہیے کہ جہاں تک ہماری شخصیت کا لحاظ لوگ کرتے رہیں. اتنا دخل اندازی ہم میں اچھی نہیں لگتی کہ لوگ امامے کا مذاق اڑانے لگے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لہذا بغیر کسی تمہید کے یہ سرفراز گنج کی وہ مقدس شبیداری ہے کہ جسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں، جہاں آپ سوچ نہیں سکتے مولا تمہیں وہاں دکھا رہا ہے. جہاں آپ کی حد پرواز نہیں جا سکتی ہے مولا تمہیں وہاں پہنچا رہا ہے. کبھی ہم سوچیں اور اپنی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ ہم خود اہل بیت کی نظر میں کیا ہیں. ہم اپنی اہمیت کا اندازہ لگا لیں، یقین جانو تو دنیا میں ہم سے اچھا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک رہے گا. لیکن ہم اپنی شخصیت کا خیال رکھیں. اور عزیزو عرض کروں آپ سے کہ یہ فرش ادا وہ ہے کہ کم سے کم اتنا تو واجب ہے کہ دوسرے مرحلے سارے اپنی جگہ، لیکن جتنی دیر یہاں سے بیٹھے ہو، جتنی دیر یہاں بیٹھے ہو، میں گارنٹی سے غازی کا علم پکڑ کے کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں موت نہیں آ سکتی.
بہت توجہ رہے ثانی محترم، تمہیں موت نہیں آ سکتی. کہیں گے مولانا کیا فرش ادا پہ موت نہیں آتی؟ لوگوں کو دیکھا ہے ممبر پہ لوگ مر جاتے ہیں. اب اس سے زیادہ فضیلت اور کیا جو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ مولانا وہ تو کیا کہنا، اتنی شاندار موت ہوئی، اتنی مقدس موت ہوئی، لوگ ممبر پر مر گئے. میں نے کہا وہ الگ چیز ہے، جو آپ سوچ رہے ہیں نا وہ الگ چیز ہے. پہلی بات تو ہمارے ہاں کوئی مرتا ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں مرنے ورنے کا تصور نہیں پایا جاتا ہے. بس ہمارے یہاں یہ ہے کہ جتنی دیر یہاں بیٹھتے ہو اور اگر یہاں مر جاتے ہو تو آنے والا اتنا بڑا مہمان آتا ہے کہ ہزاروں لشکر کے ساتھ ہوتے ہیں. لے جانے والا یہ کہتا ہے کہ اسے ادھر کا نہ سمجھنا، یہاں بیٹھا تھا منزل پہ پہنچا دے. لہذا فرش ادا کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی عبادت کر کے آپ دیکھ ڈالیں، اللہ نے جس عالم میں جس کو، بہت توجہ کے ساتھ، اللہ نے جس عالم میں جس کو پیدا کیا ہے وہ اسی عالم میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اور یہی سورہ جمعہ جس کی آیت کو سرنامہ کلام میں نے بنایا ہے، اسی میں اللہ فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہر زمین و آسمان کے رہنے والے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. جو جس عالم میں ہے تسبیح کر رہا ہے، اطاعت کر رہا تسبیح کر رہا ہے، سجدے میں ہے تسبیح کر رہا ہے، رکوع میں ہے تسبیح کر رہا ہے، فرش میں ہے تسبیح کر رہا ہے، گھر میں ہے تسبیح کر رہا ہے، اطاعت میں ہے تسبیح کر رہا ہے، کعبے میں ہے تسبیح کر رہا ہے، کوثر میں ہے تسبیح کر رہا ہے، سجدے میں ہے تسبیح کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا تسبیح کر رہا ہے، رکوع کر رہا تسبیح کر رہا ہے. آدم کا وجود تسبیح ہے، رکوع کا سجود سجدہ ہے، معیار بندگی سجدہ ہے. توجہ رہے ذہن محترم، اب ہم سجدہ کرنے پر آئے ہیں، معیار بلند کر رہا ہے، عبادت کا معیار بتا ہے. قرآن کھولا عبادت ہوتی رہی، جب تک قرآن پڑھتا رہا عبادت ہوتی رہی. قرآن بند کیا عبادت ختم ہوئی. حج کرتا رہا جب تک احرام میں رہا، مسجد میں رہا، کوفے میں رہا، منزل میں رہا، میزان میں رہا، عمل میں رہا، تقدس میں رہا، بغار میں رہا، عبادت ہوتی نہیں. توجہ ہے، عبادت ہو رہی ہے. کعبے سے باہر نکلا عبادت ختم ہوئی، آدم کا ذکر کیا عبادت ختم ہوئی، نوح کا ذکر کیا ختم ہوا ذکر، عبادت ختم ہو گئی. عبادت کرتا رہا، حالت رکوع میں عبادت، حالت سجدے میں عبادت، حالت میزان میں عبادت، حالت اعتدال میں عبادت، آدم کے وجود میں عبادت، نوح کے وجود میں عبادت، ابراہیم کے وجود میں عبادت، کردار میں عبادت، فلسفے میں عبادت، اطاعت میں عبادت، کعبے میں عبادت، کوثر میں عبادت، انجیل میں عبادت، توریت میں عبادت، زبور میں عبادت. جب تک یہ کرتا رہا تب تک عبادت ہوتی رہی. جیسے یہاں سے ہٹا عبادت ختم ہو گئی. اللہ وہ ذکر بتا، ہم بلا فضل کے ماننے والے ہیں جس میں کوئی فاصلہ نہ ہو. کہ فرش اعلیٰ پہ بیٹھا رہے گا تو عبادت، سو جائے گا تو عبادت. دنیا میں اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے اور دنیا اسی سے پریشان ہے. آپ نے کس کا کسی کا کچھ بگاڑا ہے؟ کچھ نہیں بگاڑا آپ نے. آپ تو ہمیشہ مظلوم رہے ہیں. اس کے باوجود ہمارا دشمن ہمارا کیوں؟ جانتے ہیں جہاں یہ میک بہت اچھا ثابت ہوا وہیں یہ میک کبھی کبھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. پوچھئے کیوں؟ میں جو سن کے آیا تھا، مجھے جو بتایا گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب میں آ رہا ہوں اپنی منزل پہ. تو عزیزو وہ دور الگ تھا جہاں میک کی شدید ضرورت ہوتی ہے، وہیں پہ کہیں کہیں یہ بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے. سب شبِ داری کی ملی شروع ہو گئی تھی، آپ آئے نہیں. تو نہیں آئے تو کیا مطلب، گھر پہ بھی تو سن رہے تھے، آواز تو وہاں بھی آ رہی تھی نا. تو ہم نے کہا کیسے سن رہے تھے؟ کہنے میک کی آواز آ رہی تھی. توجہ. تو ہم نے کہا فرش پہ اگر آپ ہی کی طرح سارے لوگ ہو جائیں تو فرش پہ کون بیٹھے گا؟ توجہ، فرش پہ کون بیٹھے گا؟ کہنے مرنا وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کیا وہاں سننے تھے تو وہاں کا ثواب نہیں؟ میں نے کہا وہاں سننے کا ثواب الگ ہے، فرش اعلیٰ پر بیٹھنے کا ثواب الگ ہے. توجہ ہے ذات محترم. کہنے کہ کیسے جواب ہے؟ میں نے کہا بس میں ملائکہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے جس کو جس عالم میں پیدا کیا تھا وہ اسی عالم میں کرا. نہ ہل سکتا ہے، نہ ڈول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے. جس عالم میں ہے وہ اسی عبادت میں اللہ کی عبادت کر رہا. ایک دن سردار ملائکہ نے پوچھا، اے سردارو یہ بتاؤ، اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ تم بعض ایام میں کہاں چلے جاتے ہو؟
بعض ایام میں کہاں چلے جاتے ہو، کرتے تم کیا ہو؟ تو سارے ملائکہ نے پوچھا، سردار نے پوچھا تم جاتے کہاں ہو؟ تو ملائکہ نے سردار سے پوچھا کہ تم نے تو مجھے جاتے ہوئے دیکھا نہیں، بے تم اگر جاتے ہوئے دیکھتے تب مجھے ٹوکتے کہ میں کہیں گیا تھا، تمہارے وقت پہ تو میں سب میں موجود رہتا ہوں، لیکن تمہیں کیسے یہ پتا چلا کہ میں اس بس میں نہیں تھا؟ سب کو دیکھا ہوتا، مجھ میں کیا دکھائی دے رہا؟ بے مجھ میں کیا دکھائی دے رہا جس کی وجہ سے کہہ رہے ہو کہ تم سبوں سے غائب ہو؟ کہ لیکن نہ جانے تم کہاں جاتے ہو؟ کہا پتہ کیسے چلا؟ کہا جب تم یہاں سے جا کے ہماری سبوں میں آتے ہو تو تمہارے بدن سے خوشبو الگ آتی ہے، چہرے کا مزاج الگ بدل جاتا۔ تو ملائکہ نے یہ کہا کہ چہرے کی رنگت بتاتی ہے، تمہارے بدن کی خوشبو بتاتی ہے، تمہارا کردار بتاتا کہ تم کہیں گئے تھے۔ تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا فرشتوں کو؟ فرشتہ ہی کہتا نا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں یہاں گیا تھا اور بتا دیتا وہ۔ تو جانتے اس نے کیا کہا؟ یہ مائک پہ جو گھروں میں مجلسیں سنتے ہیں ان کے لیے کیا کہا اس نے پتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ وہ آپ بھی چلے جاؤ، یہ بتانے سے آ جائے گا۔ تو اس نے کہا یہ جو تمہارے اندر خوشبو آ رہی ہے تم کہاں جاتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ سننے سے نہیں ہوتا، یہ جانے سے آتا ہے۔ کہا اگر میں بتا بھی تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جانے سے ہوتا۔ کہا اچھا جانے سے ہوتا کہاں؟ کہا تم بھی جاؤ، اور جانے کا مطلب الگ ہوگا، جاؤ گے تب خوشبو آئے گی۔ تو عزیزان محترم آپ معیار کو سمجھے، اپنے منزل پہ آ رہا ہوں، آپ میدان کو سمجھے، معیار کو سمجھے، فضیلت کو سمجھے، عزاداری کو سمجھے، معیار بندگی کو سمجھے۔ دنیا کی ساری عبادت ایک طرف ہے، آل محمد کا درس گاہ ایک طرف ہے، دنیا کے سارے فلسفے ایک طرف ہے، یہ عزاداری سید الشہداء ایک طرف ہے، دنیا کے سارے مفتی ایک طرف ہے، عزاداری سید الشہداء کا معیار اتنا بلند ہے، فتوے ختم ہو گئے، عزاداری نہ ختم ہو سکی۔ فتوے ختم ہو گئے، عزاداری نہ ختم ہوئی، اور نہ قیامت تک ختم ہونے والی ہے۔ عزیزوں میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں جو میری عادت سی ہے، اور میں یہ سوچ کے ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ کم سے کم اس باتوں کا خیال رہے کہ آج حساس معاملہ ہمارے لیے کیا ہے۔ موضوع پہ آ رہا ہوں، جس آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام بنایا، اللہ اس میں اعلان فرما رہا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ ہمارے لوگوں میں سے اللہ کہہ رہا کچھ بندے ایسے ہیں، امت میں سے، ہماری مخلوق میں سے، کہ جو تمنا موت کرتے ہیں۔ ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کوئی تمنا موت کرے، ہے کہیں؟ خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے، خدا نہ کرے کہیں بیمار ہو جائے کوئی، تو دعا ہوتی نا، مولانا دعا کروا دیجیے، شاعر صاحب دعا کروا دیجیے، مسجد میں دعا رہی، امام بارگاہ میں دعا رہی، ساری جگہ دعا رہی کہ اللہ ادھر شفا دے۔ لیکن قرآن کا مزاج کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو تمنا موت کرتے ہیں۔ اے اللہ تمنا موت کرتے ہیں یہ لوگ؟ کہاں؟ یہ تمنا موت کرتے ہیں، یہ موت کی تمنا کرتے ہیں، حیات کی تمنا نہیں کرتے۔ اے اللہ وہ کون ہے؟ تو قرآن ہی نے بڑھ کے کہا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ ہر آدمی تمنا موت نہیں کرتا، جو سچا ہوتا ہے وہ تمنا موت کرتا ہے، جھوٹے تمنا موت نہیں کرتے، ہے نا؟ بات ختم ہو گئی، اب آئیے اپنے موضوع پہ آؤں میں۔ عزیزوں کتنا حساس بھرا موضوع ہے۔ عزاداری سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، دنیا میں کوئی عبادت نہیں، یہ ہے تو سب ہے، اور یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ ہے تو سب ہے اور یہ نہیں تو کچھ نہیں، یہیں سے سب ملتا۔ دنیا کی ساری عبادتیں ایک طرف، حسین کی درسگاہ ایک طرف، اب جب یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو گھروں میں سلمان بنو، گھروں میں ابو ذر بنو، تاکہ پتہ چلے کہ شب بیداری سے آ رہے ہو۔ احساس تو ہونا چاہیے۔ میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں، عزیزان محترم آپ اندازہ لگائیں، بڑا حساس موضوع ہے۔ تو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، تمنا موت وہی کرتا ہے جو سچا ہوتا ہے، جھوٹے تمنا موت نہیں کرتے۔ ایک وقت یہ آتا ہے کہ لوگ دعا کرتے ہیں، اے میرے پالنے والے اب برداشت نہیں ہوتا، اسے اٹھا لے۔ یہی ہوتا نا، اے اللہ اب اسے اٹھا لے، برداشت نہیں ہوتا، کیا کروں؟ مطلب خود جگر کے پالوں کے لیے دعا ہوتی، اللہ اسے اٹھا لے۔ اب دعا نہیں ہوتی، اب یہ دعا اللہ اسے اٹھا لے، اس کی مصیبت دیکھی نہیں جاتی۔ کبھی آپ نے یہ سوچا، جس کو ہم
اردو کی لینگویج میں حالت احتضار کہتے ہیں. سوچا آپ نے کبھی؟ غور کیا ہے آپ نے؟ یہ کہتے کسے؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ایک وقت وہ آتا ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے معبود اب اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، دیکھی نہیں جاتی، اب اسے تو اٹھا لے. اس کے باوجود اللہ نہیں اٹھاتا. اٹھاتا نہیں. دعا ہو رہی کہ پروردگار تو اٹھا لے، پھر بھی نہیں اٹھاتا. کبھی سوچا آپ نے کیوں نہیں اٹھاتا؟ ملک الموت آتے بھی نہیں، بلائے جا رہے ہیں پھر بھی نہیں آ رہے. اب سے آ جاؤ، اب سے آ جاؤ، اب سے آ جاؤ. کیا اس نے نماز نہیں پڑھی اس لیے ملک الموت نے دروازہ بھلا دیا؟ کیا اس نے روزہ نہیں رکھا اس لیے ملک الموت نے دروازہ بھلا دیا؟ کیا اس نے اطاعت نہیں کی اس لیے ملک الموت نے دروازہ بھلا دیا؟ کیا یہ آدم کو نہیں جانتا اس لیے ملک الموت نے دروازہ بھلا دیا؟ کیا یہ نوح کو نہیں پہچانتا اس لیے ملک الموت دروازہ بھول گئے؟ کیا یہ آل محمد کو نہیں جانتا اس لیے دروازہ آل محمد یہ ملک الموت بھول گیا؟ کیا یہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا اس لیے یہ ملک الموت کے دروازے پہ نہیں آتے؟ اے میرے پروردگار معاملہ کیا ہے؟ آواز وحدانیت آئی، آل محمد تو بہت دور ہے، حقیقی خدا بہت دور ہے. پہلے والدین کو پہچان لو، خدا خود بخود پہچانا جائے گا. کتنی اہم منزل کا نام ہے پتہ ہے؟ پہلے انہیں پہچانو. اے اللہ کیا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کہ نماز بھی پڑھتا تھا. کہ روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کہ روزہ بھی رکھتا تھا. کہ اطاعت نہیں کرتا تھا؟ کہ وہ بھی کرتا تھا. تو پھر یہ موت کیوں نہیں آتی اسے؟ کہ یہ قیامت تک اسی حالت میں رہے گا، اسے موت نہیں آنے والی. سنیں آپ بیدار ہو، پڑھا لکھا مجمع ہے. آج ضرورت کیا ہے؟ کتنی سخت ضرورت ہے، سوچ سکتے ہیں آپ؟ یہ سوچ کے ملی سے نہ پڑھا کرو کہ نعرے حیدری لگے گی صرف. یہ سوچ کے ملی سے نہ پڑھا کرو کہ نعرہ لگے گا. یہ سوچ کے فرش ادا پر نہ آیا کرو کہ ہماری واہ واہی ہوگی. یہ سوچ کے آیا کرو کہ جب یہاں سے جاؤ تاکہ یہ پتہ چلے کہ آل محمد کا چاہنے والا کون ہے اور آل محمد کا منکر کون ہے. احساس کرو ہماری عزاداری کائنات کو بچائے ہے. کردار کا نام حسین ہے. توجہ سننے پر، کردار کو سنوارنے کا نام حسین ہے. کردار کو بدلنے کا نام حسین ہے. عظمتوں کا معیار حسین ہے. کردار بشریت حسین ہے. ثبات و پروردگار حسین ہے. آدم کی سیرت حسین ہے. نوح کا وقار حسین ہے. انبیاء کی پہچان حسین ہے. جاننے کی کوشش کرو. ہمارے گھر کا ماحول ایسا نورانی ہو کہ جب لوگ رشتہ لے کے آئے تو یہ کہیں اس سے بڑا رشتہ اور گھرانے میں نہیں ہو سکتا. ہم سامانوں سے رشتہ نہیں کرتے، ہم روحوں سے رشتہ کرتے ہیں. بیدار ہو کے ذرا بیدار ہو، یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ ہو کیا رہا؟ بوڑھا باپ محتاج ہے صرف بیٹا باپ کہہ دے. کہاں جا رہی ہے قوم؟ ماں مجبور ہے کہ بچے ماں کہہ دیں. زمانہ یہ آ گیا کہ جو زبانیں والدین کہتے ہوئے مرتی تھی آج وہ اتنا ترس رہی ہیں کہ اولاد ماں باپ کو ماں باپ کہنے کو تیار. پیغمبر نے کہا ملعون ہے وہ شخص کہ جو ترسی نظر سے اپنے والدین کی طرف دیکھے. اپنے ضمیر کو بیدار کرو، کہاں جا رہی ہے قوم؟ جانتے ہو پیغمبر نے کیا کہا؟ اے اللہ اسے موت کیوں نہیں آتی؟ کیا یہ نماز نہیں پڑھتا؟ کا نماز پڑھتا. کا روزہ نہیں رکھتا؟ کا روزہ رکھتا ہے. کا حج پہ گیا؟ کا حج پہ گیا. کا آدم کو مانتا؟ کا مانتا ہے. کا نوح کو مانتا؟ کا مانتا ہے. کا ابراہیم کو مانتا؟ کا مانتا ہے. کا موسیٰ کو مانتا؟ کا مانتا ہے. کا عیسیٰ کو مانتا؟ کا مانتا ہے. کا اندر کو مانتا؟ مانتا ہے. کا کعبے کو مانتا؟ کا مانتا ہے. کا کوثر کو مانتا؟ کا مانتا ہے. کا نبوت مانتا ہے؟ مانتا ہے. کا امامت مانتا ہے؟ مانتا ہے. کا سب مانتا ہے. تو پھر ملک الموت اس کے دروازے کیوں نہیں آتے؟ اس کو اللہ اٹھاتا کیوں نہیں؟ آواز پروردگار آئی نہیں. حالت احتضار اس بنا پر نہیں ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ورنہ اللہ کی وحدانیت پر آنچ آ جائے گی. ممکن ہے کوئی بندہ بیماری میں مبتلا ہو اور اس کی عبادت نہ کر سکے، تو کیا اس وجہ سے ملک الموت نہیں آ رہے؟ تو اس کی عصمت پر آنچ آ جائے گی. ممکن ہے کوئی بندہ ایسا ہو
کہ جو کسی مجبوری کی بنا پر اس کی عبادت نہ کر سکا ہو، اس لیے ملک الموت دیا؟ نہیں، اللہ نے کہا اس لیے ملک الموت، بہت بڑا عابد تھا پھر بھی ملک الموت نہیں جاتے۔ اے اللہ کیوں نہیں جا رہے؟ توجہ، اے اللہ یہ ملک الموت اس کے دروازے پہ کیوں نہیں جاتا؟ کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ساری عبادت ایک طرف، ماں باپ کا تقدس ایک طرف، ساری شریعت ایک طرف، ماں باپ کا تنہا وجود ایک طرف۔ کسی نے آ کے نبی سے کہہ دیا جملہ، یا نبی اللہ میرا باپ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ سب میرا ہے۔ زمانہ یہ آ گیا، نبی سے کہہ رہا ہے میرا باپ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ سب میرا ہے، جبکہ یہ سب میں نے بنایا، مجھے میراث میں کچھ نہیں ملا۔ پیغمبر نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ جو تو میں کا دعویٰ کر رہا ہے تو کہاں سے آیا؟ اگر باپ نہ ہوتا تو تیرا وجود کہاں سے ہوتا؟ اگر ماں نہ ہوتی تو یہ بولتا کیسے؟ پہلے ماں باپ کو سجدہ کیا کر، پھر پروردگار کو سجدہ کیا کر۔ پہلے معیار پہچانو کتنی عظمتوں کا نام ہے۔ والدین حقانیت کا نام ہے، والدین عمل بندگی کا نام ہے، والدین شرافت کا نام ہے، والدین میزان عمل کا نام ہے۔ آدم میں وجود ہے، آدم میں اگر دیکھیں تو والدین سب سے بڑا معیار ہے۔ معیار بندگی دیکھیں تو والدین ہے، معیار خلقت دیکھیں تو والدین ہے، شرافت کا پیکر والدین ہے، عبادت کا پیکر والدین ہے، انسانیت کا پیکر والدین ہے، معیار بندگی والدین ہے، سماج میں سر اٹھا کے جینے کا پیکر والدین ہے، بندگی کا وجود والدین ہے، معیار فلسفہ والدین ہے، حقانیت کے دلی والدین ہے، معیار وصول والدین ہے۔ والدین کی منزلوں کو پہچان لو، خود بخود پروردگار تمہیں پہچان لے گا۔ آج زمانہ کتنا عجیب اور کہاں جا رہا، احساس کیا کبھی آپ نے؟ غور کیا کہ ہو کیا رہا؟ تو کیسے ملک الموت کو نہیں آتے؟ کہ اس نے مزاجی خدا کو بھلا دیا، اس لیے ملک الموت نہیں آتے، اور نہ اب آئیں گے اس کے جب تک کہ والدین راضی نہ ہو جائیں۔ اور آج کیا ہے؟ والدین سے ذرا مشورہ کر لو، کہ وہ تو 60 سال کے ہو گئے، ان کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزو، میں اپنے بزرگوں کے لیے جملہ نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ یہ نہ سوچیں گے میں بزرگوں کے لیے، میں اپنے جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ توجہ، میں اپنے جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تم اپنے ماں باپ کا احترام کرو تاکہ جسے گود میں پال رہے ہو وہ خود بخود سلمان و ابو ذر ہو جائے۔ ان کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ تم سوچو بزرگوں کے لیے، نہیں، تم ان کا احترام کرو، خود بخود وہ سلمان بن جائے گا۔ تم ان کو بھول جاؤ گے، وہ تمہیں بھول جائے گا۔ کتنی بڑی عظمت ہے، سوچ سکتا ہے کوئی؟ لوگ نبی کی بارگاہ میں آئے، نبی اللہ بڑا مسئلہ پیچیدہ ہے، پورے محلے میں آگ لگی ہے، بندے کو نہ موت ہے نہ حیات ہے۔ نبی نے کہا چلو چل کے دیکھیں۔ پیغمبر آئے، اور آنے کے بعد پیغمبر نے جب دیکھا، دیکھنے کے بعد جانتے ہو کیا کہا؟ یہ نہیں پوچھا نبی نے نماز کتنی پڑھتا ہے، روزہ کتنا رکھتا ہے، عبادت کتنی کرتا ہے، مجلس میں کتنا جاتا ہے، علم کتنا اٹھاتا ہے، ماتم کتنا، یہ نہیں پوچھا نبی نے۔ جانتے ہو پیغمبر نے کہا این ھذہ امہ و این ھذہ ابو، بتا اس کے ماں باپ کہاں ہیں، بتا اس کے ماں باپ کہاں۔ سارا مجمع، اے نبی اللہ اس کی والدین سے اس کا کیا تعلق؟ اللہ نے تیرا کردار بتا دیا۔ جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو ملک الموت دروازہ چھوڑ دیتا ہے، جب خدا ناراض ہو جائے گا تو نہ جانے تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ احساس مت کیا کرو، یہ اس میں نہ رہا کرو کہ ہم اپنے بل پہ جو کچھ ہے، کچھ نہیں۔ یقین جانو دنیا کی ساری عبادت ایک طرف، تنہا بوڑھے ماں باپ ایک طرف، اگر ان کو تم نے نہیں پہچانا، یقین جانو آل محمد۔ اچھا، ہر کام ہمارے لیے اسی لیے ہوتا نا، سارے کام ہمارے لیے اسی لیے ہوتے ہیں کہ اہل بیت خوش رہیں، یہی تو ہوتا ہے نا، کام کا مطلب ہے اہل بیت خوش رہیں۔ اہل بیت کہیں والدین کو خوش رکھو، تمہیں کربلا آنے کی ضرورت نہیں، میرا سلام تمہیں خود پہنچا۔ تمہیں کربلا آنے کی ضرورت نہیں کہ تم میرے دروازے پر آؤ گے پھر تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ یقین جانو، غازی کا علم پکڑ کے کہہ رہا ہوں، بہت توجہ، پڑھے لکھے مجمع میں خطاب کر رہا ہوں، یقین جانو اگر 40 دن مستقل ماں باپ کا احترام کر لو، جیسے معصوم نے بتایا ہے، میرے وقت کا مہدی آ کے تمہارے دروازے پہ بتائے گا، تم نے ماں باپ کو پہچان لیا، میں نے تم کو پہچان
دیا. بہت بڑی نعمت ہے عزیزو. مان لیجئے اگر آپ کو دولت پروردگار نے دی ہے، اگر ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کی عزت آپ نہیں کرتے تو اللہ سکون اٹھا لے گا. قسم خدا کی، اس سے بڑی دنیا دولت میں نہیں، کوئی دولت ہی نہیں دنیا میں اس سے بڑی. ساری عبادت کر ڈالو، کچھ نہیں کام آنے والی. میں کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں کام آنے والی. اتنی بڑی عبادت ہے یہ. پیغمبر نے کہا انا حاضی امہ انا حاضا ابو، بتا اس کے ماں باپ کہاں ہیں. لوگوں کو کشت طاری ہو گئے، نبی اللہ ایسے نازک مرحلے میں ماں باپ کو پوچھ رہے ہو؟ یہ تو خود ہی بیچارہ پریشان ہے، یہ تو موت اور حیات کے بیچ میں ہے، اور پھر پوچھ رہے ہو کہ ماں باپ کہاں ہیں؟ پیغمبر نے کہا میں نبی ہو کے کہہ رہا ہوں، جب تک ماں باپ نہیں آئیں گے قیامت تک اسی حالت میں رہے گا. قیامت تک اسی حالت میں رہے گا. ڈھونڈو ماں باپ کہاں. توجہ، نماز ایک طرف، روزہ ایک طرف، عبادت ایک طرف، ساری فضیلت ایک طرف، آئے پروردگار یہ بوڑھے ماں باپ ایک طرف. دنیا میں 3 چیز انسان کو چاہیے: شہرت، پیسہ، عزت. یہی چاہیے نا، اسی کا نام زندگی ہے. معصوم کہتے ہیں ماں باپ کو صبح سلام کیا کرو، تینوں دولت تمہیں ایک ساتھ دے دوں گا. صبح اٹھ کے ماں باپ کو صرف سلام کیا کرو. تمہیں پتہ ہی نہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے. عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائے پروردگار پھر رسول اللہ نے کہا بتاؤ کہاں یہ مزاجی خدا تمہارے، کہاں ہیں یہ والدین؟ کہا اے نبی اللہ کہاں ڈھونڈے ان کو. توجہ، کس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کہاں ڈھونڈے انہیں؟ کہا اگر تم ان کو نہیں ڈھونڈ سکتے ہو تو ملک الموت قیامت تک تیری بارگاہ میں نہیں آئے گا. سنو انجام. اب ہمارے یہاں کا دستور کیا ہے؟ ارے صاحب فلاں، جو نعوذ باللہ ہمارے یو پی کلچر میں اکثر یہ ہوتا ہے، ارے صاحب وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس نے اتنا بڑا گناہ عظیم کیا ہے کہ نعوذ باللہ. دیکھ رہے ہیں ہم محلے کے لوگ سن رہے ہیں، کوئی گناہ اس نے نہیں کیا، صرف والدین کو بھول گیا ہے. نہ نماز اس کی بچا پا رہی، نہ روزہ اس کا بچا پا رہی، نہ عبادت اس کو بچا پا رہی. پیغمبر نے کہا ڈھونڈو کہاں. پیغمبر نے کہا اگر زندہ ہے تو فلسفہ بتاؤں، اور اگر مر گئے ہیں تو فلسفہ بتاؤ. راوی کہتا ہے یا رسول اللہ اگر وہ مر گئے ہیں تب کیا ہوگا؟ کہ پھر بھی وہ تمہیں زندگی دے کے جائیں گے. توجہ، بیدار ہو کے سنیے نا، کہ اگر وہ مر بھی گئے ہیں تو بھی وہی تمہیں شفاعت دیں گے. کہا کیوں؟ کہا یذهبون الی قبرہ، قبر پر جا کے دعا کر، اللہ سب کی آمین کو ڈالتا ہے، ماں باپ کی آمین کو نہیں ڈالتا. کیا ماحول ہو رہا ہے؟ ہم بہت بڑے عزادار ہیں. بوڑھا باپ ایک روٹی کو ترس رہا، شرم نہیں آتی؟ ماں کس گوشے میں پڑی. شہر میں ہم رہنے لگے، بوڑھا نہ ہوتا تو شہر کہاں نصیب ہوتا. یار اب تو بولو، بوڑھا نہ ہوتا تو یہ شہر کہاں سے آتا. قرآن نے کہا ولا اف اف نہ کرنا. اف کا مطلب جانتے ہو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا ماں اور بیٹے کے، باپ اور بچوں کے درمیان کا جو رشتہ تھا پروردگار نے جو برقرار رکھنے کے لیے لفظ اف کا استعمال کیا ہے. کہ سنو، اف ہم نے اس لیے قرآن میں کہا ہے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تم جوان رہو. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تم جوان رہو تو بچپنا اور بڑھاپا ایک ہوتا ہے. اگر وہ چڑچڑاہٹ میں کچھ کہنے لگے تو خبردار انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں کچھ کہنے کی کوشش نہ کرنا. خدا ہیں
تو کہا پھر یہ بتا پروردگار کہ نے کیا ہونا چاہیے، کیسے کیا ہوگا؟ کہا ڈھونڈو ماں باپ کہاں ہیں؟ تو پیغمبر لوگوں نے ڈھونڈا، کہا فلاں دیہات میں ماں باپ رہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کیا کریں؟ تو پیغمبر نے کہا تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو کرے گا وہ نبی کرے گا، جو کرے گا وہ نبی کرے گا۔ صلوات علی محمد آل محمد۔ بابا دے بلند صلوات علی محمد آل محمد۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو کرے گا وہ نبی کرے گا۔ ماں باپ ہمارے ہیں، حالت احتضار میں ہمیں بچنا ہے۔ اب نبی کہہ رہا جو کروں گا وہ میں کروں گا۔ یا نبی اللہ کیا کریں گا؟ کہا بتاؤ کس دیہات میں تمہارے ماں باپ رہتے؟ سنو، یہ نہیں کہا نبی نے تم چلے جاؤ لے کے چلے آؤ۔ اللہ اکبر، تقدس والدین۔ کہاں جا رہی ہے دنیا؟ کہا یہ دولت، یہ شہرت، یہ جو کچھ ہے نا، یہ سب ایک والدین کی دعا کا صدقہ ہے۔ جس دن انہوں نے نظر کرم اٹھا لیا اس دن حیوان بن جاؤ گے۔ جانتے ہو کیا کیا؟ کہا بتاؤ کہاں ہے؟ کہا فلاں دیہات میں والدین رہتے ہیں۔ نبی نے کہا بعد میں تم جاؤ گے، پہلے نبوت جائے گی۔ نہیں سمجھ میں آیا بات؟ یار اب اتنا بڑا جملہ میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، جانتے ہو کیا کہا؟ تم بعد میں جاؤ گے، پہلے میں جاؤں گا۔ یا نبی اللہ ماں باپ میرے ہیں۔ کہا جہاں لفظ ماں باپ آ جاتا ہے وہاں نبوت خود بخود چل کے چلی جاتی ہے۔ شفیع روز مذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، آدم کا وارث ہے، نوح کا وارث ہے، ابراہیم کا پیکر ہے، کائنات کا ولی ہے، محمد مصطفیٰ ہے، شفیع روز محشر ہے۔ جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ پہلے بعد میں تم جاؤ گے، پہلے میں جاؤں گا۔ اے نبی لے آپ جاؤ گے؟ کہا بڑھاپا بڑا عجیب شے ہوتا، میں چلوں گا۔ چلو پیغمبر گئے، سب کو ساتھ لے کے گئے، دخل الباب کیا دیکھا دو شخصیتیں عصا کا سہارا۔ سوچو کہاں جا رہے ہیں؟ دو عصا کا سہارا لے کے دو شخصیتیں آگے بڑھیں۔ بڑھنے کے بعد پیغمبر نے دیکھا، اے نبی اللہ اگر حکم کر دیتے ہم خود چلے آتے، آپ کیوں آئے؟ کہا نہیں ایسی ضرورت ہی تھی اس لیے آ گئے۔ نبی لے کے آیا، بچے کے سرہانے نبی نے کھڑا کر دیا، کہا دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے یا نہیں؟ سو آنکھیں کھولو، کہا یہ تیرا بیٹا ہے یا نہیں؟ ماں باپ نے کمر پر ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا یہ تیرا بیٹا ہے نا؟ کہا۔ ماں نے کہا 9 مہینہ شکم میں رکھا، پروان چڑھایا، گھر آباد کیا، جب اس کا گھر آباد ہوا تو میرا ہی گھر اجڑ گیا۔ ہے نا معاشرہ؟ کیا ہو رہا ہے؟ باپ نے قبر پر بٹکا باندھا، کہا سر کے سارے بال ختم ہو گئے، صرف اس کی خوبصورتی کو بنانے کے لیے کہ میرے بچے کا کوئی مذاق نہ اڑانے پائے۔ کہا پہچانتے ہو؟ کہاں پہچانتا ہوں۔ کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ پیغمبر نے جانتے ہو کیا کہا؟ کہا دیکھو یہ بول نہیں سکتا، یہ زندہ لاش ہے۔ توجہ، کہا یہ زندہ لاش ہے۔ نبی نے کہا یہ زندہ لاش ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ پوچھا اس کا گناہ کیا؟ نماز نہیں پڑھتا؟ کہا پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھا؟ سب کرتا تھا۔ پوچھا گناہ کیا ہے؟ کہا گناہ یہی ہے کہ شاید تم ناراض ہو۔ یار بول بھی تو نہیں رہا۔ کہا سنا شاید تم ناراض ہو، ماں باپ سے کہا۔ تو ماں باپ نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا نبی اللہ بات تو صحیح ہے کہ ہم ناراض ہیں۔ کہا بس سمجھ لے ساری عبادت ایک طرف، ماں باپ کی بد دعا ایک طرف۔ تو کہا پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ کہا جب تک تم اسے معاف نہیں کرو گے یہ قیامت تک اسی حالت میں رہے گا۔ اے نبی اللہ اسی حالت میں کہاں؟ کہا گنجائش تو نہیں کہ معاف کروں۔ پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں، نہ معاف کرو۔ توجہ، نہیں معاف کرو۔ پیغمبر نے صحابیوں سے کہا جا کے صحرا میں لکڑی جمع کرو۔ لکڑی جمع ہوئی، پیغمبر نے کہا ایسا اٹھاؤ اور زندہ جلا دو، لے جا۔ یار لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، اب اس کے بعد مجھے بولنا نہ پڑے۔ کیا کہا اسے زندہ اٹھاؤ اور لے جا کے اسے زندہ جلا دو۔ بس جیسے جلنے کا لفظ آیا بوڑھے ماں باپ نے قبر پر ہاتھ رکھا۔ توجہ توجہ توجہ، جیسے ہی جلنے کا نام آیا ماں باپ نے قبر پر ہاتھ رکھا، کھڑے ہو کے کہا اے نبی اللہ، نہ آدم کی سیرت میں دیکھا، نہ نوح کی سیرت میں دیکھا، نہ ابراہیم
سیرت میں دیکھا بیٹے کے سامنے ماں باپ کے سامنے بچوں کو جلا دے. ارے یہ میرا بیٹا ہے. پیغمبر نے کہا دیکھ تو سب ہو کے انہیں بھول گیا, یہ کچھ نہ ہو کہ تجھے نہ بھول سکے. کہ نبی اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو جلا رہے ہو. کہا پھر؟ کہا نبی اللہ میری آنکھوں کے سامنے نہ جلاؤ انہیں. پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. جیسے ماں باپ نے جملہ کہا, پیغمبر نے کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ. زبان بھی کھل گئی. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ زبان بھی کھل گئی. اب رسول اللہ نے پوچھا بتا ادھر آنا چاہتا ہے یا ادھر جانا چاہتا ہے؟ راستے کھل گئے. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. بندہ بارگاہ آل محمد میں آ کے کہتا مولا اللہ نے بہت کچھ دیا, بہت کچھ دیا, لیکن آج حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں مولا کہ اگر اسلام میں خودکشی حرام نہ ہوتی تو خود بھی خودکشی کر لیتے اور بچوں کو بھی سولی پر چڑھا دیتے. جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کچھ تو بولو. جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ آج کا ملا ہوتا کہتا اتنے پیسے یہاں رکھو تعویذ دیتا ہوں معاملے حل ہو جائیں گے. یہی ہوتا نا. چھٹا امام ہے, وقت کا امام ہے. جانتے ہو کیا کہا امام نے؟ امام سے کہتا مولا سب بہت قارون سے زیادہ دولت تھی, سب چلی گئی, کچھ نہیں بچا. اچھا کیا امام کہہ دیتے جا دولت دے دیا ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ بتایا آپ. امام کہہ دیتے ہو جاتی نا. امام نے ایسا کچھ نہیں کیا. امام نے جیسے وہ کہا مولا کیا خطا ہوئی پتہ نہیں, اب تو ہم بھوکے مر رہے ہیں. امام نے یہ نہیں کہا نماز پڑھ, روزہ رکھ, زکوٰۃ دے, خم دے, حج بجا, آدم کو مان, نوح کو مان, ابراہیم کو مان, آل محمد, کچھ نہیں کہا. امام نے کہا این ھذہ امہ و این ھذا ابو. بتا تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ جیسے یہ جملہ کہا بتا تیرے ماں باپ کہاں ہیں, غش کھا کے گر گیا. مولا خود کو کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے اور ایسے نازک مرحلے پہ ماں باپ کا ذکر کر رہے ہو. چھٹے امام نے کہا مجھ سے دور ہو جا, کہیں عذاب الہی نہ نازل ہو جا. جس کے ذریعے دولت ملی تھی اسی کو بھول گیا, جس سے عزت ملی تھی اسی کو بھول گیا, جس نے پالا اسی کو بھول گیا, جس نے پروان چڑھایا اسی کو بھول گیا. جب تو اس کا نہیں ہو سکتا تو آل محمد کا کب ہونے لگا؟ مجلسوں میں واہ واہ کرنا بڑا آسان ہے. کہاں جا رہی ہے قوم؟ قسم خدا کے سوچو آپ, کتنے ماں باپ جو صرف یہ کہہ کے رو رہے ہیں اے پروردگار کاش بیٹے نہ دیے ہوتے. یار فرش ادا پہنچانے کا مطلب پتہ ہے کتنا حساس بھرا جملہ ہے. اب تو یہ زمانہ آ گیا کہ گھر میں سامان بھی آتا ہے نا تو کہیں ماں باپ دیکھ نہ لیں. آئے ہائے جنہوں نے تم سے کچھ نہ چھپایا تم مزادی چیزیں چھپا کے لے جا رہے ہو. آل محمد کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یقین جانو دولت چاہیے, شرافت چاہیے, علم چاہیے, معرفت چاہیے, عزاداری چاہیے, مادب چاہیے, عبادت چاہیے, آدم چاہیے, نوح چاہیے, ابراہیم چاہیے, خدا چاہیے, اہل بیت چاہیے. کچھ نہ کرو, ماں باپ کو جھوک کے ملتے رہو, اللہ تمہیں خود بخود ساری فضیلتیں عطا کر دے. سارے بہت بڑے صاحب, بہت بڑے ہو گئے. کتنے بڑے ہو گئے؟ چھٹے امام نے پوچھا بتاؤ ماں باپ ہیں یا نہیں؟ کہا ماں باپ تو ہیں. تو کہا جب تک ماں باپ نہیں آئیں گے اس وقت تک تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی, نہ اللہ تمہاری مصیبت کو ٹالے گا. تو جانتے ہو بندے نے کہا مولا جب سب کچھ تھا تو یہ نہیں تھے, آج سب ہے تو وہ نہیں. تو جانتے ہو امام نے کیا کہا؟ جب سب کچھ تھا تو وہ نہیں تھے, وہ تیری نظر میں آج تیرے پاس کچھ نہیں تو وہ ہمیشہ تیرے لیے تھے. گھبرا نہیں. کہا مولا پھر کیا کروں؟ کہ یذهبون الی امہ و ابی, جا ماں باپ کے پاس. کہا مولا اب کون سا منہ لے کے ماں باپ کے پاس جاؤں, کیا کروں ماں باپ کے پاس لے جا کے؟
کیا حالات ہوں گے؟ تو جانتے ہو مولا نے کیا کہا؟ نماز پڑھتا نہیں، کہاں پڑھتا ہے؟ کہا سجدہ کرتا نہیں، کہا کرتا ہوں۔ کہا سجدے میں کہتا نہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ؟ کہا مولا کہتا ہوں۔ کہا بس جیسے سجدہ کرتا ہے ویسے ہی والدین کی گود میں جا کے اپنے سر کو رکھ دے، اللہ تیری ساری مصیبتیں ٹال دے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ تو کتنا بڑا گناہگار ہے لیکن مسجد سے باہر نہیں نکالتا۔ لیکن اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اللہم لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا، اے میرے پروردگار اس میت حاضرہ کے سلسلے میں سوائے خیر کے میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ زندگی میں تو بہت دور کی بات، مرنے کے بعد برائی کی اجازت نہیں دیتا۔ جاننے تو اب کیا کہا؟ کہا جا وہ دعا کر دیں۔ کہا مولا کیسے جاؤں؟ کہا کچھ نہ کر، نماز پڑھتا ہے سجدے میں دعا کرتا، کہا جا اور جانے کے بعد ماں باپ کی گود میں سر رکھ دے۔ اے مولا کیا کہوں گا؟ کہا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، خالی اتنا کہنا اے میرے ماں باپ مجھے معاف کر دو۔ یہی نہیں کہا مولانا کی تھی تیرے حالات صحیح ہو جائیں گے، ضمانت بھی دی مولا نے۔ یہی نہیں کہا کہ صرف مولانا کہا جا اپنے سر کو ماں باپ کی گود میں رکھ دے، اللہ تیرے مشکل کو خود حل کر دے گا، اور میں ضمانت لیتا ہوں چھٹے امام ہونے کی حیثیت سے اللہ اتنی بڑی دولت تجھے دے گا کہ نہ تیرے کان نے سنا ہے نہ تیری آنکھ نے دیکھا ہے، بشرطے ماں باپ دعا کرتے ہیں۔ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ کیسے لگاؤ گے پتہ ہے؟ سوچ سکتے ہو؟ تصور کر سکتے ہو؟ یقین جانو عزاداری کو 4 چاند لگانا ہے تو ان بزرگوں کو گلے سے لگاؤ۔ پرچم عباس جس ہاتھ سے اٹھاتے ہو نا، ان ہاتھوں سے ماں باپ کا بازو تھام کے پیشانی چوما کرو۔ امام کو یہ ادا اتنی اچھی لگتی ہے، امام نے کہا تو نے اس کو پہچان لیا، میں تجھے پہچان لوں گا۔ وحش کرنی جیسا صحابی، پہلا صحابی، یمن کی سرزمین پر پہلا مسلمان، یمن کی سرزمین پر پہلا مسلمان جس نے یہ سنا کہ میرے نبی کے داغ شہید ہو گئے۔ بس یہیں تک واقعہ یہی سنے ہو نا، اور یہ پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ پڑھتے ہیں ہم کہاں ہیں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں سرفراز گنج والے دوبارہ بلائیں یا نہ بلائیں، غم اس کا نہیں ہے، غم اس کا ہے کہ لوگ والدین کو پہچانتے نہیں۔ قسم خدا کی بیدار ہو، پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں ناممکن کام، ناممکن کام، راتوں دن عبادت کرو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ کا احترام کرو 4 دن میں وہ کام ہو جائے گا۔ پھر کہہ رہا ہوں آپ سے ماں باپ کا احترام کرو، اللہ راستے خود ہمار کرنا چاہتا ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے جب مزاجی خدا کے رضا میں میں اتنا راضی ہوں تو پھر اپنی رضائیت میں تمہیں کیا عطا کر دوں گا۔ جانتے ہو سنا خالی پہلا مسلمان ہے یمن کا جو نبی پہ ایمان لایا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے آپ کتنا بے چین رہتے ہیں شب بیداری میں جانے کے لیے، جلوس دیکھنے کے لیے، پروگرام میں جانے کے لیے؟ پہلا پروگرام ہے، اتنا بڑا پروگرام ہے، جاننا چاہیے، اتنے مومنین آئے ہوں گے۔ آپ بتائیے رسول کا پہلا مسلمان یمن کا، کیا وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ نبی کو دیکھوں؟ اما دات اس نے شہید کیا ہے تو دل میں کتنی امنگ ہوگی کہ نبی کو دیکھوں، ہے نا؟ یہی تو ہوگا نا، نبی کو دیکھوں، نبی کے پاس جاؤں، نبی کے پاس جاؤں، نبی سے ملاقات کروں، نبی کی چہرے کی زیارت کروں، ہے گا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صرف یہ سنا کہ میرے نبی کے دانت شہید ہو گئے، سارے دانت توڑ ڈالے، اندازہ ہو رہا نا محبت کا، اس سے سارے دانت توڑ ڈالے، تو پھر جاتا کیوں نہیں؟ آئے ہائے میں کچھ کہہ رہا یار لکھنؤ والوں اب تو کچھ بولو، کیا کہا؟ جاتا کیوں نہیں ہے؟ پیر میں بیڑیاں کیوں پڑی؟ کہا جیسے ہی جانے کی سوچتا ہوں، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، کیا کہا؟ نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، کیا اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ نبی کی بارگاہ میں جائے جس نے بغیر دیکھے سارے دانت شہید کا ڈالے، مڑ کے ادھر دیکھتا بوڑھی ماں، ادھر دیکھتا بوڑھا ماں، کہتا شریعت اجازت نہیں دیتی، اب جب نبی کی بارگاہ
صلوات پر محمد و آل محمد۔ دل نہیں چاہتا ہوگا شریعت واجب ہے یا نہیں؟ دنیا کی ساری عبادت ایک طرف، ویس کو چاہیے کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے نبی کی بارگاہ میں وہ جائے۔ سمجھ میں آ رہی جملہ؟ نبی کی بارگاہ میں جائے، جانا بھی چاہیے اسے جو بغیر دیکھے۔ توجہ ہے نا جملہ؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پاک، بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فلاں جگہ مسجد بن رہی تھی، 100 بوری سیمنٹ ہم نے دی ہے، فلاں یتیم کا گھر ہم نے بنوایا ہے، فلاں عزا خانے میں اتنا حق ہے، ایک قبول نہیں کرے گا۔ غازی کی قسم اللہ ایک قبول نہیں کرے گا۔ کہا پہلے اس بڑھاپے کو پہچان، جوانی اللہ خود پہچنوا دے گا۔ فلاں نے اتنا چندہ دیا، میرا اتنا لکھو، گھر میں ماں بھوکی ہے، شرم نہیں آتی؟ غازی کا علم اٹھانا بڑا آسان ہے، بھائی سے بول چال بند ہے۔ آج یہاں شب بیداری ہے، کوشش کرو کہ سرفراز گن کی شب بیداری سے زیادہ میری شب بیداری۔ شرم نہیں آتی؟ یہ ہماری اور تمہاری شب بیداری کہاں سے آ گئی؟ یہ ہمارا اور تمہارا لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ ہم اور تم کہاں سے ہو گئے؟ تم کو پتا ہے انجمنیں بنائی کیوں جاتی ہے؟ توجہ تو اب تو بولو یار، تم کو پتا ہے انجمنیں بنائی کیوں جاتی ہے؟ انجمنیں اس لیے بنائی جاتی ہے ایک تھک جائے تو دوسرا آگے بڑھاتا رہے۔ یا حسین یا حسین یا بیٹے کی شادی ہوگی، ہاتھ جوڑ آئیں گے، بھیا چلو ورنہ ناک کٹ جائے گی، ہے نا؟ شب بیداری ہوگی، نہیں وہ تو ان کی شب بیداری، یہ ان کا کہاں سے آ گیا؟ آل محمد کو پہچانو، چراغ گل کر کے بتا دیا، بھاگنے والے اور تھے، رہنے والے اور تھے۔ ویسے کرنی سے زیادہ کوئی محبت رکھ سکتا ہے؟ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ نبی کو دیکھا نہیں، پہلا مسلمان ہے یمن کا، نبی کو دیکھا نہیں، سنا ہے رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، سنا جنگ میں داغ شہید ہو گئے سارے در۔ اچھا ایک جملہ کہوں آپ سے، اب تو ہمارے یہاں نئے ہم موضوع پہ جانا نہیں چاہتے، نئے فتوے آ رہے ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، عزاداری نہ کرو، ماتم نہ کرو، فلاں نہ کرو، ڈھما نہ کرو، یہ نہ کرو۔ پتہ نہیں اس ملا کو کہاں سے پیسے ملتا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے یار، سمجھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا قوم کو یار، نوجوانوں کو دل شکنی کیوں کرتے ہو؟ کہاں لکھا ہے کما کرنا چاہیے، کہاں لکھا زنجیر کرنا چاہیے، کہاں لکھا زنجیریں اٹھانا چاہیے، کہاں لکھا یہ کرنا چاہیے، کہاں؟ ارے یہ دوسرے کہیں تو اچھا لگتا ہے، میں یہاں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ صرف آپ اپنے اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں یہ سب نہیں پڑھتا میں، یہاں تو صرف اپنے ہیں نا، اس لیے کہاں لکھا یہ؟ ہمیں یہ تم ممبر سے کہہ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ امامہ پہ کہ یہ بیہودہ حرکتیں کر رہے ہو؟ یہ آل محمد کا صدقہ ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ آپ بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ آپ بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ ویسے کرنی یمن کا پہلا مسلمان، سارے ڈاٹ توڑے اس نے، خدا نہ کرے کوئی بائک سے جا رہا ہو، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جا رہا ہو، بالکل وہ ٹکرا جا، چہرے کی رنگت کیا ہوگی؟ جبڑا پورا ٹوٹ جائے گا، پورا سوچ کے ایک ہو جائے گا، پہچانا نہیں جائے گا۔ جابر نے دانت توڑے، رسول اللہ نے منع نہیں کیا،
یار اب تو بولو. جابر نے دانت توڑے, خون بہنے لگا. نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو, ہمیں جب نبی نہیں بولتا تو کما پر تم کیوں بولتے ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. پتہ چلا اس سال انجمن کے 20 لڑکے کربلا تشریف لے جا رہے ہیں. مولا مبارک کرے, مولا اپنی بارگاہ میں اور بلائے, لیکن بوڑھے ماں باپ کو لاواری چھوڑ کے نہ جانا, مولا قبول نہ کریں گے. فضیلت نہ سمجھا کرو. منبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, شرعی قسم کھا کے کہوں, یہیں بیٹھے رہو سرفراز گنج کی شب بیداری میں, یہیں بیٹھے رہو, یہیں بیٹھے رہو. ایسا بناؤ کہ ایک بچہ اٹھے اور کہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. قسم خدا کے غازی کا علم کہہ کے کہہ رہا ہوں, اگر ان بوڑھوں کو پہچان لیا ہے تو غازی عباس علیہ السلام ہے جوان. ہاں روایت میں کہ اگر تم نے ان کو پہچانا ہے تو غازی وہاں سے جواب دیتا ہے. عالم دین امامہ اتار دیا, اے میرا لال اتنا بڑا فلسفہ کو تو سلام کرتا ہے. آل محمد جواب دیتے ہیں کتنا بڑا عبادت گزار ہے. کہا ساری عبادت ایک طرف, میرے ماں باپ کی دعا ایک طرف. ویسے کرنی تو کیا نبی کے پاس جانے کا دل نہیں چاہتے تیرا؟ تو نہیں جانا چاہتا؟ کہا کیوں نہیں جانا چاہتا ہوں؟ بس چاہتا ہوں کہ نبی کی ملاقات کروں, نبی کی چہرے کی زیارت کروں, لیکن کیا کروں, ادھر دیکھتا ہوں بوڑھا باپ, ادھر دیکھتا ہوں بوڑھی ماں. اللہ محبت کا اندازہ لگائیں کہ ابھی دیکھا نہیں ہے, دیکھا نہیں ابھی تو کیا دیکھنے, جس کی محبت میں صرف دانت تو ڈھلے ہوں تو اس کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا ہوگا. ہمارے یہاں کا ماحول کیا ہے, بیٹے کی شادی کرتے ہیں, بہو آتی ہے, کچھ دن کے بعد بے بیٹے کے ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہے نہیں؟ برا لگ رہا ہوگا تو معذرت چاہتا ہوں. کیا پتہ ہے, کہلے بیٹا چوتھی جا رہے ہو, ذرا سنبھال کے آنا, جلدی آنا, اماں بوڑھے وہاں, دلہن کو لے کے جلدی چلے آنا. سوئچ آف کر دو یار, یہ بوڑھا تو ہر وقت پریشان کرتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پاک. کہاں رہی ہے قوم, کیا ہو رہا قوم کو جانتے ہو کیا کہا؟ اچھا سنو, ادھر دیکھا بوڑھا, ادھر دیکھا بوڑھی ماں. ایک دن اٹھا خط لکھتا ہے, یا رسول اللہ پہلا مسلمان ہوں آپ کا, ایمان لایا, دیکھا بھی نہیں ہوں, اتنی الفت محبت ہے کہ سارے داغ توڑ ڈالے. یا نبی اللہ آپ سے ملنے کی ملاقات چاہت رکھتا ہوں, کیا کروں, اس پیر میں بھی بیڑی ہے, اس پیر میں بھی بیڑی ہے. خط لکھ رہا ہے نبوت کو. اے جوانوں بیدار ہو, اے نبی اللہ کیسے تیری بارگاہ میں آؤں, کروں تو کیا کروں. خط ملا, نبی نے خط کو دیکھا, آنکھوں سے لگایا, بوسا دیا, آئے ہائے یہ ویشے کرنی اتنا بلند ہو گیا, نبی خط کو چومنے لگا. یار اب تو جملہ سمجھو, پڑھے لکھو میں کہہ رہا ہوں, ابھی دیکھا نہیں ہے نبی کو. جس کے خط کی تحریر کو نبی نے آنکھوں لگایا, چوما چوم کے کہتے ہیں یا علی دیکھا تم نے؟ علی نے پلٹ کے پوچھا, اے نبی اللہ اتنا مقرب الہی کا تمہیں پتا ہے علی؟ آئے ہائے. لیا خط, پڑھا, مولا آنا چاہتا ہوں ملاقات کے لیے, لیکن کیا کروں, بوڑھے ماں باپ ہیں, اجازت نہیں دیتے اس بات کی کہ آپ کے پاس آؤں. نبی نے نیچے تحریر لکھا, ویشے کرنی تم پہ نبوت کا سلام. اب بھی نہیں سنو گے یار, اب تو بولو, پڑھا لکھا مجمع ہے.
یعنی اب سمجھ میں آیا ویسے کرنے کی ساری محبتیں ایک طرف رہی، لیکن جب خط میں لکھا کہ بوڑھے ماں باپ ہے تو نبی نے سلام کہلا دیا۔ ویسے کرنی سلام ہو تمہیں نبی کا، تمہیں نبی کا سلام۔ اور بعد السلام لکھتے ہیں پیغمبر، اے ویسے کرنی تم میری زیارت کرنا چاہتے ہو، اے ویسے کرنی تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، اے ویسے کرنی تم میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو، اے ویسے کرنی تم مقبول الہی ہونا چاہتے ہو، اے ویسے کرنی اپنی عبادت کو میزان پر پہنچانا چاہتے ہو، اے ویسے کرنی اپنی عبادت کو معراج پر لے جانا چاہتے ہو۔ کہا یا نبی اللہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ نیچے نبی خط لکھتے ہیں، لیکن اے ویسے کرنی جتنی بار میری زیارت کا دل چاہے اتنی بار ماں باپ کا چہرہ دیکھ لینا۔ توجہ توجہ توجہ، کہ جتنی بار ہماری زیارت کا دل چاہے اتنی بار تم ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیا کرو، جتنی بار دیکھو گے اتنا بار تمہیں نبی دکھائی دے گا۔ اس سے بڑا جملہ ہو سکتا ہے کچھ؟ جب میرا دل چاہے تمہیں دیکھنے کو، ماں باپ کی طرف شفقت کی نظر سے دیکھ، سوچ تجھے رسول دیکھ رہا ہے اور رسول کو تو دیکھ رہا ہے۔ زمانہ گزر گیا، ایک دن ماں باپ نے اطاعت کو دیکھا، آئے ہے، ایک دن ماں باپ نے اطاعت کو دیکھا، بیٹے کو پاس بلایا، وحشی کرنی تو محمد کا بڑا فین اور دیوانہ ہے، تو چاہتا ہے نا، ماں باپ نے بھی دیکھ لیا میرا بچہ مجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ ایک مرتبہ کہا میرے لال تو نبی سے ملنا چاہتا ہے، نبی کے پاس جانا چاہتا ہے، نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اے مادر گرامی والد محترم کیا کروں، تمہاری محبت جانے نہیں دیتی، تمہاری محبت جانے نہیں دیتی۔ کہا بیٹا جاؤ لیکن ایک شرط ہے۔ کہا جاؤ، اجازت ہو گئی۔ کہا کیا اجازت؟ کہا جاؤ، اجازت دے دی، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا جانا رات نہ رکنا۔ سمجھ میں آئے کچھ نہیں؟ باپ نے اگر 4 بار فون کر کے بیٹی کی خیریت معلوم کر لی تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ کہاں ہو؟ کہا جا تو رہے لیکن رات نہ رکنا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کہاں پہنچے ہو؟ کہنے آپ کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا، اب تو فون رکھ دو۔ شرم کرو شرم کرو شرم کرو، کہیں اس جملے پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اچھا بیٹا جا تو رہے ہو لیکن رکنا نہیں رات میں۔ آئے ہائے، سنو محبت، ماں باپ نے اجازت دی نبی سے ملنے کے لیے، امتحان پہ امتحان۔ ویسے کرنی مدینے پہنچا، اب جو دروازے پہ پہنچا تو اتفاق کہیے نبی مدینے سے باہر ہے، نبی مدینے سے باہر۔ جیسے ہی گھر پہ آیا، سنو نماز کا صلہ نہیں ہے، روزے کا صلہ نہیں ہے، آدم کا صلہ نہیں ہے، نوح کا صلہ نہیں ہے، ابراہیم کا صلہ نہیں ہے، عبادتوں کا صلہ نہیں ہے، میزان کا صلہ نہیں ہے، صدقے کا صلہ نہیں ہے، مسجد بنوانے کا صلہ نہیں ہے، غریب پروری کا صلہ نہیں ہے، یتیم پروری کا صلہ نہیں ہے، چندہ دینے کا صلہ نہیں ہے، ماں باپ سے اجازت لینے کا صلہ بتا رہا ہوں۔ توجہ، ماں باپ سے صلح نے اجازت دینے کا صلح۔ جیسے ہی ویسے کرنی پہنچا، نبی گھر سے باہر ہے، ایک مرتبہ گھر سے آواز آئی، اے ویسے کرنی آؤ۔ ویسے کرنی نے بی بی کی آواز سنی، غش کھا کے گر گئے، اے بی بی ابھی تو پہلی بار مدینے میں آیا ہوں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ توجہ، آپ کو کیسے پتا چلا میں ویسے کرنی ہوں؟ آواز دی، یہ تیرے ماں باپ کی دعا کا اثر ہے، کیا پہلے پہ تمہارا اکثر ذکر کیا کرتے ہیں؟ ہم اہل بیت تمہارا اکثر ذکر کرتے ہیں، ہمارا ذکر ہوتا ہے اہل بیت کے گھرانے میں؟ کہاں؟ اچھا اہل بیت ذکر کرتے کہاں؟ کہ نبی اللہ اتفاق یہ ہے کہ نبی اس وقت گھر میں نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ ماں نے کہا تھا رکنا نہیں۔ شہزادی میں جا رہا ہوں، ویسے کرنی رکو گے نہیں؟ توجہ یار، جملے پہ روایت
اور گھنٹے بھر کی مجلس کے بعد ایک جملہ کبھی کبھی، اور پھر میں پھر بار بار وہ کہوں کہ میں سرفراز میں پڑھ رہا ہوں، سلطان پور میں نہیں پڑھ رہا ہوں، سمجھے، بمبئی میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اور سلطان پور کا مجمع تو آپ کو پتہ ہے، خالی بولنے کی ضرورت ہے۔ تو جملے پر اب کیا کہا، کبھی بھی میں جا رہا ہوں واپس، کہ ویسے کرنی رکو گے نہیں؟ کہا اگر رک جاؤں گا تو اہل بیت کے گھر میں میرا ذکر بند ہو جائے گا۔ یار اب بھی نہیں بول رہے ہو؟ کہا اگر رک جاؤں گا تو خاندان بنی ہاشم میں میرا ذکر نہیں ہوگا۔ بی بی نے پوچھا کیا؟ کہا جس کے لیے دعا ہوتی ہے، جس کی دعا پر اہل بیت ہمیں اپنا کہتے ہیں، اسی سے تو وعدہ کر کے آیا ہوں، اسی سے تو وعدہ کر کے آیا ہوں، لہذا اسے کیسے چھوڑ دو؟ جا رہا ہوں واپس، چلے گئے ہم آپ ہوتے، اے بیٹا یہاں نہ جایا کرو، تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے، لو اب یہ ہمیں سمجھائیں گے کہ اچھا کیا ہو برا کیا ہے۔ خبردار، عزت دولت شہرت جو چاہتے ہو سب ان کے قدموں میں، مسجد میں جنت جا کے نہ ڈھونڈا کرو، یہ کر دو جنت، وہ کر دو جنت، یہ کر دو جنت، وہ کر دو جنت، سب کرو کچھ نہیں دے گا اللہ، خالی ان کا پیر دھلو۔ کچھ کہہ رہا ہوں اب تو زمین جاگے، خالی ان کا پیر دھلا کرو، اللہ ان کے دھولن کو جنت بنا دے گا۔ پہچانو ان کو، جانو ان کو، جنت کیا ہے۔ ویسے کرنے کا میں جا رہا ہوں، ملو گے نہیں؟ کیا نہیں، بس ماں نے کہا تھا بیٹا رکنا نہیں، آئے ہائے نبی کی بارگاہ، باپ نے کہا بیٹا کربلا جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن اس مرتبہ ہم چلے جائیں۔ باپ کو بھیجو، ماں کو بھیجو، اللہ تمہاری کربلا خود بنا دے گا۔ کہا نہیں میں رکوں گا نہیں، جا رہا ہوں واپس آئے۔ سنو جملہ تقدس سنو، ادھر عائشہ کرنی واپس آ گیا، اور جیسے واپس آئے جانتے ہو کیا ہوا؟ نبی گھر میں داخل ہوئے، دور سے کہا سلمہ، اب بھی نہیں سن رہا؟ بی بی کیا میرا چہیتا آیا تھا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کیا میرا محب آیا تھا؟ کیا وحشہ کرنی آیا تھا؟ بی بی نے پلٹ کے کہا نبی اللہ ابھی تو تم گھر میں بھی نہ آیا، تمہیں پتہ کیسے چلا؟ کہا پورے محلے میں وحشہ کرنے کی خوشبو بتا رہی ہے کہ ماں باپ کا احترام کرنے والا آیا۔ پورے محلے میں ویسے کرنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، بس آخری جملہ میرا مولا فرماتا اگر می خواہد بے والدین ہدیے پرداغ بشود نباید بدست دیگران پرداغ بشود، اگر چاہتے ہو اپنے ماں باپ کو کچھ ہدیہ دینا تو اپنے ہاتھ سے دیا کرو، غیروں سے نہ دلایا کرو۔ اگر ماں باپ کو کچھ دینا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھ سے دیا کرو، دوسروں سے نہ دلایا کرو۔ اپنے ہاتھ سے دو گے تو بیٹا تمہیں دے گا، غیر سے دلاؤ گے تو اپنی اولاد تمہیں بھول جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد جو امام نے کہا ہے اللہ اکبر، کتنا حساس بھرا جملہ، جانتے امام نے جو جملہ کہا ہے؟ نبویت بے دست دیگران پرداغ بے حتی ان کہ نبویت بے زوجیت پرداغ بے شود، ماں باپ کو اپنی بیویوں سے بھی ہدیہ نہ دلایا کرو۔ کہاں ہو؟ اپنی بیویوں سے نہ دلوا دو۔ راوی کہتا مولا کیوں؟
ان میں فرق کیا ہے؟ اگر ہم نے دلوا ہی دیا تو کیا ہوا؟ کا شرم نہیں کرتا؟ خود دے تاکہ اس کی غیرت بیدار ہو. یار اب تو بیدار ہو، جملہ سنو. کا خود دے تاکہ اس کی غیرت برداشت ہو، اس کی غیرت پامال نہ ہو. لیکن اگر اس سے دلوائے گا تو غرور کا جامع ہو جائے گا. ماں باپ کہیں گے اللہ آج ہم اتنے غریب ہو گئے. پہچانو کہاں جا رہی ہے قوم. معصوم کے پاس بندہ آ کے کہتا ہے مولا ہمیں حتی الامکان یقین ہے کہ میں نے ماں باپ کی خدمت کر لی ہے اور حق ادا کر دیا. اور واقعاً اس نے محنت کی اور سب امام سے سند لینے آیا تھا. امام نے اسے گلے سے لگا کے کہا بیٹھو. بٹھایا. کہا یہی پوچھنے آئے ہو نا کہ مولا آپ مہر لگا دو کہ میں نے ماں باپ کی عزت کر لی جیسے کرنا چاہیے. تو جانتے ہو امام نے کہا جو واقعاً کر کے آیا ہے اس کے لیے. مولا فرماتے ہیں سن، جب ماں رات میں ایک کروٹ ہو کے لیٹتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پیتے پیتے ماں سو جاتی ہے بچہ نہیں سوتا. کیا سن رہے ہو؟ کہ جو ایک کروٹ رات بھر ماں لیٹی رہتی ہے، ایک کروٹ رات بھر لیٹی رہتی ہے اور جیسے ہی ہٹنا چاہتی ہے بچہ ہمک کے اڑ جاتا ہے، بچہ کلملا کے اڑ جاتا ہے. ماں پھر بچے کو سینے سے لگا دیتی ہے اور رات بھر چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے پیشاب ہو، چاہے پیخانہ ہو، چاہے نجاست ہو، ماں بچے کو گلے سے لگا کے لیٹی رہتی ہے. میرا مولا فرماتا ہے اس ایک کروٹ کا تو حق ابھی تو نے ادا نہیں کیا ہے. یہ پوچھنے مجھ سے آیا پتا ہے تجھے؟ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی. ماں بچے کی انگلی پکڑ کے اسکول لے جاتی ہے. بچہ تھوڑا بڑا ہوا، جوان ہوا. لوگ اس کی ماں کا اسکول اور کالج میں مذاق اڑانے لگے اور یہ کہہ کے بچے کو خطاب کرنے لگے کہ تو اس نابینا کا بیٹا ہے. بلکہ اپنی لینگویج میں، روزمرہ کی لینگویج میں کہوں، اس اندھی کا بیٹا ہے. بیٹے کو شرم آنے لگی. اس نے کہا اماں اب میرے ساتھ نہ جایا کرو. بڑا ہوا، ماں کو چھوڑ کے چلا گیا. وقت نے نوازا، بہت بڑا انسان بنا. ماں کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا. دنیا کی ساری دولت اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دی. ایک دن آیا، دیکھا فلاں محل میں، فلاں بستی میں میرا بیٹے کا محل ہے. ماں دیکھا میرے بچے کی کانفرنس ہو رہی ہے. ماں عصا کا سہارا لے کے وہاں بڑھی. بڑھنے کے بعد دیکھا بیٹے کی جاؤ حشمت. اللہ اکبر! یہ کیسے، کس نور سے اللہ نے بنایا ہے. دور سے جاؤ حشمت کو دیکھا، پرانا لباس، عصا ساتھ میں، گالوں پہ جھریاں پڑی ہوئیں. ایک مرتبہ سوچا جاؤں گی تو میرے بچے کی بے عزتی ہو جائے. بوڑھا باپ، جاؤں گا تو نہ جانے لوگ کیا کہیں. نہیں ہے، میرے بچے کی توہین نہ ہونے پائے. یہ ہے ماں باپ. چھوڑ کے چلا گیا، خبر بھی نہیں لی. بڑا آدمی بن کے آیا. ایک دن رات کے سناٹے میں جس محل میں بیٹا رہتا تھا گئی، خادم سے کہا مجھے جانے دے وہاں. اس نے کہا اے بوڑھی عورت، اے بوڑھے شخص، یہ تجھے تیری جگہ نہیں ہے، یہاں تو صاحب رہتے ہیں. کہا جا اپنے صاحب سے کہہ دے ایک دکھیاری تیرے دروازے پہ آئی ہے. اچھا گیا. جانے کے بعد اجازت دے، بڑی مشکل سے پہنچا. جملہ بڑی مشکل سے پہنچا، اجازت دی. ایک مرتبہ دیکھا، کہا پھر آپ آ گئی یہاں؟ ابھی تک ہم بھولے نہیں ہیں آپ کو. گھر میں جانا، آج کی شب بیداری کے بعد چارپائی پہ، بیڈ پہ لیٹنا، سوچنا ہم نے کتنا اب تک ثواب کمایا ہے. سوچنا کتنی. سب پھر کہہ رہا ہوں رات بھر شب بیداری کرو. اگر ماں باپ راضی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. رات بھر کرو. یہ اتنی بڑی نعمت، دلیل دے رہا ہوں. اچھا پھر
پھر تم چلی آئی، واپس آ گئی۔ ایک وقت آیا کہ ماں اسی صدمے کی حالت میں مر گئی۔ ایک دور آیا کہ وہ بندہ اپنی پوری جاؤ حشمت کے ساتھ اس گلی سے گزرا، ایک بوڑھے شخص سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ اس محلے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، اس محلے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، ایک بوڑھا باپ رہتا تھا، ایک شخص بوڑھے رہتے تھے، بتاؤ ان کو کیا ہوا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ سنو، جانتے ہو بڑا بڑا آفیسر ہے، لوگ دیکھ کے ڈرتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹھو، بیٹھ جاؤ، بٹھایا۔ کہا یہ سننا چاہتے ہو کہ اس کا کیا ہوا؟ کہا ہاں سننا چاہتے ہیں۔ کہا بیٹھو، خود بیٹھا، ساری سلطنت ساتھ میں بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد اس بوڑھے نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ کہا بیٹا اب تو کیوں پوچھ رہا، مجھے نہیں پتا تو کون ہے، لیکن سن، اللہ کسی کو ایسا بیٹا نہ دے۔ سنو، اللہ اسی سے کہلوا رہا کہ اللہ خدا کو کسی ایسا بیٹا نہ دے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس کا ایک بیٹا تھا، وہ اسے چھوڑ کے چلا گیا، بڑا آدمی ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے نہیں پتا، لیکن بیٹا جانتے ہو اس نے اپنے ماں باپ سے ملنے سے انکار کر دیا، ماں اسی صدمے میں مر گئی۔ تمہیں پتہ ہے وہ کتنا بدبخت بیٹا ہوگا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا جو ماں کو یہ کہہ کے چھوڑ کے گیا تھا کہ لوگ مجھے نابینے کا بیٹا کہتے ہیں، تجھے پتہ ہے ماں نابینا کیوں ہوئی تھی؟ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے آپ تک، تجھے پتا ہے ماں نابینا کیوں ہوئی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا جن آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے، ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے دنیا بنا دی تھی۔ کہا کیا کہا تو نے؟ کہا بچپن میں بیماری سے بچے کی آنکھ چلی گئی، ماں نے آنکھ کی بینائی دے دی، بچہ رونے لگا۔ کپر پجا کے کہتا اماں ساری فضیلت اپنی جگہ، لیکن اگر تو نہ معاف کرے گی تو خدا بھی معاف نہ کرے گا۔ بس میں نے زحمت تمام کر دی آپ کی۔ جلوس اٹھاتے ہو، محفلوں میں جاتے ہو، مجالسوں میں جاتے ہو، اتنے بڑے مجمع میں جاتے ہو، اچانک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑا آدمی آ جائے، کوئی عالم ہو، غیر عالم ہو، یا کوئی عہدے والا ہو، تو 10-20-100 آدمی اس کے پیچھے فوراً چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ اب کسی نے پوچھا صاحب وہ کون؟ ارے کہلے وہ بہت بڑا آدمی بھائی، اتنی مسجدیں بنواتا ہے، یہ کرتا، مساجد بنواتا ہے، ان کو دیتا، ان کو دیتا۔ اچھا بات ختم ہو گئی، بس پردی مجلس میں نے ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا دیکھا، ابھی وہ بھیڑ جو روڈ سے ہٹی تھی اس کے جانے کے بعد پھر اکٹھا ہو گئی، ہے نا؟ اب تو صاحب چلے گئے۔ اتنے میں دیکھا کہ دو عصا کا سہارا لیے دو بزرگ روڈ کراس کر رہے ہیں۔ سنو گے، روڈ کراس کر رہے تھے، مجمع چلا گیا۔ اب کوئی بوڑھے کے خیالی کرنے والا نہیں، کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ اسی مجمع سے ایک جوان نکلا، اس نے ادھر بھی لوگوں کو روکا، ادھر بھی لوگوں کو روکا، اور روکنے کے بعد کہا خبردار، دکھائی نہیں دیتا بوڑھے افراد ہیں، ان کو روڈ کراس کرنا ہے۔ ایک آدمی آیا تو اس کے پوری قوم قربان ہو گئی۔ بوڑھوں کا خیال نہیں کرتے تم؟ بابھی دونوں کے شانوں کو پکڑتے پکڑتے کان میں ایک بات کہہ دی، یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے؟ جملہ سنو گے بیدار، جملہ سنو کہ کیا تمہارے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے؟ ماں باپ نے سر کو جھکا کے بڑی محبت سے ایک جملہ کہا جس کے پیچھے یہ 200 جا رہے تھے یہی میرا بیٹا تھا۔ کہاں ہے؟ آؤ چلو، آپ کی زحمت دور کر دی ہو گئی، چلو اس مندر پہ چلیں کہ جس کے تاریخ نے عجیب واقعات لکھے۔ پہچانو ماں باپ کتنی بڑی نعمت کا نام، زندہ ہے تو نور علی نور، مر گئے تو یذهبون الی قبرہ، ان کی قبروں پہ جایا کرو، دعا کیا کرو۔ جیسے بچہ مچل کے ماں باپ سے ضد کر کے اپنی خواہشیں منواتا ہے، ویسے تم قبروں پر جایا کرو اور اپنی باتوں کو ان سے کہا کرو، یہ اہل بیت اور خدا سے کہیں گے۔ ان کی آمین اور ان کی باتوں کو اللہ ٹالتا نہیں۔ ختم کر دی میں نے مجلس۔ آئیے کربلا چلیں،
کا جوان روزے پہ کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ ہے ماں باپ۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ دونوں حرمین سے دو شہزادوں کی آواز آئی، علیک السلام اے جوان۔ سنیں گے؟ آیت اللہ العظمیٰ آغا برجردی رحمت اللہ علیہ نجف میں کہتے ہیں میں نے دیکھا خواب میں ایک 18 سال کا بچہ حسین کو سلام کر رہا ہے، غازی کو سلام کر رہا ہے، مولا جواب دے رہے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ سلام کے بعد کہتے ہیں کہ میں نجف سے پیدل چلا، کربلا آیا، صبح کو پہنچا، دیکھا وہی 18 سال کا جوان مولا حسین مولا عباس کو سلام کر رہا ہے، مولا جواب دے رہے ہیں۔ امامے کو اتارا، قدموں پہ گر گیا، اے بیٹا بتا کتنی عبادت کی ہے کہ مولا تیرے سلام کا جواب دیتے۔ اے مولا یہ بتا، اے بیٹا یہ بتا کہ تو کون کون سی عبادت اب تک کر کے آیا ہے کہ مولا حسین مولا غازی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے مولا یہ مولانا اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ کہا بیٹا حیرت نہیں ہے اس میں کہ تو مولا کو سلام کر، مولا تیرے سلام کا جواب دیں۔ بچہ مسکرا کے کہتا ہے مولانا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، اپنے وطن سے سلام کرتا ہوں جواب محلہ سنتا۔ کوالٹی پیدا کرو۔ کہاں سے ملے گی یہ کوالٹی؟ آؤ بتاؤں، کون سے دربار سے ملے گی، کس میزان سے ملے گی، کس محبت بھرے جملے سے ملے گی؟ آیت اللہ عظمیٰ گئے برجردی کہتے ہیں میرا لال میری جان قربان بتا یہ مولا حسین تیرے سلام کا جواب کیوں دیتے ہیں؟ سنو عزیزو، سنو میرے دوستو، آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک مرتبہ جانتے ہو کیا کہا؟ پیغام ہے، جانتے ہو کیا کہا؟ مولانا ہر سال میں مولا حسین کی زیارت کو آتا تھا، ہر سال آتا تھا، ہے نا یہی ہو رہا نا، ہر سال آتا تھا، لیکن کبھی غازی عباس نے اور کبھی مولا حسین نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، کبھی جواب نہیں دیا۔ آیت اللہ عظمیٰ غیب برجردی کہتے ہیں تو پھر جواب کب سے آنے لگا؟ کہا میں کئی بار آیا، مولا نے جواب نہیں دیا۔ ایک بار جب میں اپنے گھر سے چلنے لگا، بوڑھے باپ نے مجھ سے کہا اے میرے لال پتہ نہیں موت وفا کرے نہ کرے حسین کے روضے کی زیارت کرواتے۔ سنو، کہنے لگا ابھی چل ہی رہا تھا کہ نحیف ماں کی آواز آئی، میرے لال اگر باپ ضعیف ہے تو ماں بھی تو ضعیفہ ہے۔ کہنے میں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ وسعت سے زیادہ تکلیف نہ دو کسی کو۔ باپ کو سواری پہ بٹھایا، ماں کو کاندھے پہ بٹھایا، لبیک یا حسین کہتا ہوا بارگاہ حسین میں پہنچا۔ ان قریب تھا کہ دم نکل جاتا، پیروں میں خون، پیروں میں چھالے، زبان باہر، عجیب عالم ہے۔ ان قریب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ روح پرواز ہونے والی ہے۔ شانوں پہ ماں کو کاندھے پہ بٹھایا ہوں، باپ کی لجا میں فرض کو پکڑے ہوئے بے اختیاری حالت میں کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ سمجھ میں آیا؟ کہا جس دن سے ماں باپ کو زیارت کروائی ہے پورا محلہ زیارت کی آواز سنتا ہے۔ سنو گے؟ اگر چاہتے ہو حسین تمہارے سلام کا جواب دے، بس میں پڑھ چکا وہ ایام۔ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، چاہے جتنا بڑا درد ہو، لیکن اگر ماں باپ اپنی نظر کرم بچے پر رکھ دیں تو اللہ امان دے دیتا ہے۔ جب عام بچوں کے لیے ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، 3.5 سال کی سکینہ کربلا میں کیسے اپنے باپ 3.5 سال کی بچی ہے جو یہ کہتے کہتے دنیا سے جا رہی ہے اماں، بہت اطمینان سے سن اماں، بہت اطمینان سے اماں جب میں مر جاؤں۔ کیسے برداشت کیا اہل لکھنؤ، کیسے برداشت کیا آپ نے؟ یہ عزادارو کہا جب میں مر جاؤں علی کی بیٹی نے سکینہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا سکینہ تو میرے بھیا کی امانت ہے، یہ نہ کہہ بیٹا
کہا اماں پوری بات تو سن لے. اے اماں بھی تو میں نے کچھ کہا نہیں ہے. کہا بیٹا ایسی باتیں نہ کر, تو میرے بھائی کی امانت ہے, تو سجاد کی امانت ہے, تو زینب کی امانت ہے. بس اتنا جملہ کہنا تھا کہ مرتبہ شہزادی سکینہ کہتی اماں پوری بات تو سن لے. کہا کیا میرے بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا اماں جب میں مر جاؤں نا, کوشش یہ کرنا. ہائے رے سکینہ ہائے, کیسے پرسد ہوگے مجھے نہیں پتا ہے, کیسے رہوگے آپ جانو, آپ کی شہزادی جانے. جملہ آپ کے حوالے کروں. جب کہیں بھی دنیا میں فرش اعلیٰ بھیجتی ہے, دنیا میں کہیں بیٹھتی ہے, تو ایک دکھیاری ماں عزا کا سہارا لیے کمر پہ ہاتھ رکھے عزا خانے میں پہنچتی ہے. کل انشاءاللہ الوداع تقریر میں یا جو بھی تقریر, پھر انشاءاللہ بھرپور مسائل پڑھوں گا اور پھر بتاؤں گا آپ کو کہ عزاداری کسے کہتے ہیں. عزادار جملہ سنو. بس ایک مرتبہ بی بی کہتی اماں میری بات تو سن لے. اماں کہا نا موت کی بات نہ کر, تو بھیا کی امانت ہے بیٹا. کہا اماں بات تو سن لے. کہا بیٹا بتا کیا ہے؟ کہا اماں جب میں مر جاؤں نا, آئے ہائے سکینہ ایسی وصیت نہ کر زینب پوری نہ کر سکے. مجھے نہیں پتا پرسہ کیسے دو گے, کیسے رو گے. ارے یار ایسے رویا کرو جیسے جوان کے لاشے پر بوڑھی ماں روتی ہے. اے میرا لا, اے میرا پردیسی, اے میرا مسافر. ہو گئی میری سزا دارو. اے اماں جب میں مر جاؤں تو کہیں ایسی جگہ پہ دفن کرنا جس کی زمین نرم ہو. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جس کی زمین نرم ہو. آواز دی اماں جس کی زمین نرم ہو, جس کی زمین نرم ہو. پوچھا بیٹا کیوں؟ کہا اماں مجھے خود نہیں پتا میں کتنی پیاسی رہی ہوں, میرے جسم کی ہڈیاں خشک ہو گئی ہیں. نرم زمین پر دفن کر دو گی تو کم سے کم جنازے کو. عزر کمان اللہ, آوازیں بلند ہو گئی. اللہ ان آوازوں پہ اپنے رحمت نازل فرمائے. معصوم بچی حسین رخصت آخر کے لیے آئے. ماں جائیں نے بھائی کو سوار کرایا. حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے. علی کے لاڈلے نے ایڑ لگائی, گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں. سنو گے؟ آیت اللہ زنجانی کہتے ہیں کہ زلجنہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں. فاطمہ کا لال سرزمین کربلا پر آیا. ایک جملہ کہا, گھوڑے مجھے پتا ہے صبح سے تو بھی پیاسا ہے. مجھے پتا ہے عباس کو لے کے تو گیا, قاسم کو لے کے تو گیا, اور محمد کو لے کے تو گیا, حبیب کو لے کے تو گیا, مظاہر کو لے کے تو گیا, جون کو لے کے تو گیا, مسیب کو لے کے تو گیا, سب کو لے کے تو گیا. مجھے پتا پیاسا ہے. جانتے ہو گھوڑا اپنی زبانی میں کیا نہیں رونا آتا؟ مجھے نہیں پتا میں کیسے پڑھوں. ایک مرتبہ جانتے ہو گھوڑا اپنی بے زبانی میں کیا کہتا ہے؟ امام نے دیکھا کہ جہاں پر پانی کا وجود نہیں تھا, گھوڑا اتنا رویا کہ زمین کربلا تر ہو گئی. گھوڑا اتنا رویا کہ زمین کربلا تر ہو گئی. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا بیچارہ گھوڑا رو رہا ہے. پوچھا اے میرے بابا کے گھوڑے تو رو کیوں رہا ہے؟ یہ بتا رو کیوں رہا ہے؟ کہا مولا میں اتنا مجبور ہوں نا, اتنا مجبور ہوں. نہیں مجھے نہیں پتا آپ کیسے پرچہ دو گے. بی بی کو کہتا مولا مجھے نہیں پتا میں کیسے, عزادارو کیوں رو رہے؟ اس نے کہا مولا مجھے نہیں پتا میں کیوں رو رہا. آپ کو پتا ہے کہ عباس کو لے جانے میں یہ مصیبت نہیں تھی, اکبر کو لے جانے میں یہ مصیبت نہیں تھی, قاسم کو لے جانے میں یہ مصیبت نہیں تھی, حبیب کو لے جانے میں یہ مصیبت نہیں تھی, جون کو لے جانے میں یہ اے مولا کلیجہ سنبھال کے سننا, اے مولا قدموں سے 5 سال کی بچی اب میری گردن سے ایک دکھیاری ماں, ہائے میرا لال. میرے قدموں سے ایک دکھیاری ماں لپٹی ہے, میری گردن سے ایک دکھیاری ماں, قدموں سے ایک بچی لپٹی ہے. حسین زمین پر آئے, بچی کو سینے پر, بس پڑھ دیا, یہیں تک لانا چاہتا تھا. حسین زمین کربلا پر آئے, بچی کو سینے پر سلایا
اور بتایا سکینہ تو یتیم ہونے والی، بس یہی پلانا چاہتا تھا، سکینہ تو یتیم ہونے والی ہے۔ اب سکینہ اس بات کا انتظار کر رہی ہے، یتیمہ کہتے کسے؟ سنو، سننا صاحب اولاد ہو، میری آواز جہاں جہاں بھی جا رہی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ ہماری عورتیں ہو، اگر ان کی گود میں بچیاں بیٹھی ہو ہٹا دینا، رباب دیکھ لن۔ جانتے ہو کیا کیا؟ آواز دی۔ یتیمہ کسے کہتے ہیں؟ حسین اٹھے، بیٹی کو خیمے میں بھیجا، گھوڑے کی گردن میں لپٹ کے جملہ پوچھا، گھوڑے سے بتا جو بی بی یہاں تیرے گردن سے لپٹے فریاد کر رہی تھی اس نے کچھ کہا ہے؟ کہا ہاں مولا، اس بی بی نے کہا میرے لال سے کہنا آگے آگے تیری ماں کربلا میں اکیلا تجھے نہ چھوڑ۔ اچھا، دکھیاری ماں کربلا میں آ کے پہلے سے کربلا بسائے ہے، اے اللہ میرے حسین کو بچا۔ عزادارو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں ان آوازوں کو بلند رکھے، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، اللہ ان انجمنوں کے سارے لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ کوئی غم نہ دے۔ یہ عزادارو برداشت کر لینا، جملہ سنو گے؟ امام نے کہا تھا تو یتیم ہونے والی ہے، بچی انتظار کر رہی ہے کہ یتیمی کہتے کسے ہے؟ توجہ رہے جملے پر۔ کربلا میں ایک آواز گونجی، اللہ قتل الحسین پہ کربلا، ختم ہو گئی مجلس۔ اس کے بعد سارے لوگوں کو جو لوٹنا تھا سب لوٹ چکے، مجھے روایت نہیں پڑھنی، سب لوٹ گیا۔ کیسے سننے ہو؟ کوئی امامہ لے گیا، کوئی زرہ لے گیا، کوئی قبا لے گیا۔ آگے کی روایت سنو گے جو روز سنتے ہو اپنے عالم سے۔ ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مجھے کچھ نہ ملا، تو میں نے دیکھا حسین کے انگلی میں ایک انگوٹھی ہے، لیکن میں نے بڑی کوشش کی، کلیجے پہ ہاتھ رکھ لو جوانوں، اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے بزرگوں کو سلامت رکھے۔ کہتا شمر کہتا میں بڑی کوشش کی، کھولی کہتا میں نے بڑی کوشش کی، سب لے جا چکے، مجھے کچھ نہ ملا۔ میں نے سوچا زہرا کے لال کی انگوٹھی اتاروں، لیکن انگوٹھی اتار نہ سکا، انگشتری اتار نہ سکا۔ راوی کہتا کیوں نہیں اتارا؟ کہا کیسے اتارتا؟ اکبر کی میت لائے تھے، اور محمد کی میت لائے تھے، قاسم کی میت حسین لا رہے تھے، ارے ظاہر سی بات ہے حسین میتوں پہ میت اٹھا رہے تھے، ظاہر سی بات ہے انگلی پہ ورم آ گیا تھا۔ کیا سن رہے ہو کہ انگلی پہ ورم آ گیا تھا؟ میں نے بڑی کوشش کی لیکن اتار نہ سکا، بس میں نے کربلا کے میدان میں دو پتھر لیا، ایک کو نیچے رکھا، ایک کو اوپر، کو تلوار سے مارا، ہو گئی بلی۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد۔ آ رہا ہوں اپنی منزل پر۔ شمر کہتا ہے خولی سب لے جا چکے، مجھے کچھ نہ ملا۔ اللہ ان شب بیداری کو مومنینوں کو سلامت رکھے، اللہ اس بستی پر۔ شہزادی مجھے پتا ہے، یقین کامل ہے کہ تو اس مجلس میں ضرور آئی ہے۔ اے بی بی یہ عزادار جانتے ہو اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہاں کیوں آتے ہیں؟ نہیں رونا تھا؟ اے بی بی یہ عزادار جانتے ہو کیوں بے لوگ چلے آتے ہیں یہاں؟ پتا ہے کہ ہم مجلس میں آئے ہیں، حسین کی دکھیاری بہن ہر گھر پر سایہ، اے اللہ یہ میرے بالاک ہے۔ ہو گئی مجلس۔ حسین نے سکینہ سے کہا تھا یتیم ہونے والی، یہی کہا تھا نا، بچی انتظار کر رہی۔ شمر آگے بڑھا، جلی ہوئی کنات ہے، سب لٹ گیا۔ سکینہ بیٹھی ہیں کنات کے قریب، شہزادی بیٹھی ہیں، فاصلہ ہے، ادھر سے شمر چلا سکینہ کے قریب، مجھے دیکھیں گے، ادھر سے شمر چلا، ادھر 3.5 سال کی بچی بیٹھی ہے، اتنی دور پر کنات ہے، نہ عباس ہے، نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ محمد ہے، نہ غازی ہے، نہ بابا ہے۔ ادھر شمر چلا، بیچ میں سکینہ ہے، ادھر خیمہ ہے۔ شمر آگے بڑھا، سکینہ پیچھے ہٹی، شمر آگے بڑھا،
سکینہ پیچھے ہٹی، شمر آگے بڑھا، سکینہ پیچھے ہٹی۔ جب آخری حد پہنچ چکی خیمے میں، پیڑ سے کمر جو ہے وہ جلی ہوئی کناز سے ٹکرائی۔ علی کی غیرت دار بیٹی کہتی ہے اب آگے نہ بڑھنا، میں پیچھے نہیں جا سکتی۔ کیا سن رہا ہو کہ اب آگے نہ بڑھنا؟ شمر رک گیا۔ اب جو شمر رکا ہے تو جانتے ہو کیا؟ ایک مرتبہ بی بی پوچھتی تو ہے کون؟ کہ تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا میں تیرے بابا کا قاتل ہوں۔ عزاداروں میں سوچتا ہوں قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ 1400 سال کے بعد سنتے ہو تو بے ہوش آ جاتے ہو یار۔ 5 سال کی بچی کتنا برداشت کرتی؟ اب تو رو، 5 سال کی بات کتنا برداشت کرتی؟ ایک مرتبہ کہتی ہے سکینہ اے شمر اب کیا لینے آیا ہے؟ کہا سنا ہے کہ تیرے بابا نے تجھے گوشوارے پہنائے تھے۔ بس جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں کہ سنا کہ تیرے بابا نے تجھے گوشوارے پہنائے تھے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اپنے گوشوارے پر رکھا، آواز دی یہ میرے بابا کی آخری نشانی ہے، اے شمر اسے رہنے دے۔ ایک مرتبہ شمر کہتا سکینہ بالیہ دیتی ہے یا تازیہ نہ مارو؟ نہیں روتے، نہیں پرسا دیتے، آپ جانو مجھے نہیں پتا مجھے کیسے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ کہا سکینہ بالیاں دیتی ہے تازیہ نہ ماروں۔ بچے سے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہا بابا یقین ہو گیا یتیمی کی اے بابا۔ سکینہ نے کہا تازیہ نے نہ مار۔ جملہ سنیے گا۔ شمر نے کہا بی بی بالی جلدی سے دے دے تاکہ میرے ساتھی کہیں دور نہ چلے جائے، صاحب اولاد ہو۔ اگر جملہ شہزادی کی بارگاہ تک پہنچائے تو جب بھی یاد آئے منہ پر تماچے مار کے رونا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جملہ سنتے ہو، ذرا غور کرو، دل پہ ہاتھ رکھو۔ 3.5 سال کی بچی، کسی مذہب و ملت کے ماننے والے ہو، کوئی بھی راستے پہ جا رہا ہو، بچہ اگر کھیلتا ہوا راستے پہ آ جاتا ہے نا تو لوگ اٹھا کے اپنی گاڑیوں کو روک کے بچے کو کہتے لے جاؤ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، معصوم بچہ ہے نا۔ لیکن کربلا میں سکینہ پر 3.5 سال کی بچی پر کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا۔ جملہ سنو گے؟ ایک مرتبہ شمر کہتا سکینہ جلدی بالیاں دے ورنہ قیامت ہو جائے گی۔ جانتے ہو جملہ سنبھال، کلیجہ سنبھالنا، اللہ مجھے طاقت دے یہ جملہ پہنچانے کی۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہیں شمر بالیہ تو تجھے میں کب کے دے دیتی جب میرا اکبر نہیں رہا، میرا قاسم نہیں رہا، میرا محمد نہیں رہا، میری چادر نہیں رہی، میرے عابد بیمار میں ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنائی جانے لگی، خیموں میں آگ لگ گئی، میں تجھے تو کب کے بالیہ دیتی۔ تو شمر کہتا تو سکینہ جلدی دے، اتنی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ جملہ سنو گے؟ معصوم بچی ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے شمر بالیاں بابا نے پہنائی تھی، بالیاں کب کے دے دیتی، لیکن شمر اتنی چھوٹی ہوں کہ بالی اتارنا نہیں آتا۔ کیسے سنا آپ نے؟ مجھے نہیں پتا۔ اے شمر اتنی چھوٹی ہوں کہ بالیاں اتارنا نہیں آتا۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ شمر نے ہاتھ مارا، لبیں پھٹی، کعبہ کا دامن اٹھایا، کربلا کا رخ کیا، اے بابا یتیم ہو گئے۔ اجر کو من اللہ آخری منزل۔ بچی آ گئی قید خانے میں، ایام چل رہے نا، بچی آ گئی قید خانے میں، روتے روتے خاموش ہو گئی۔ مصائب نہیں پڑھنا، خالی اشارہ کرنا ہے۔ روتے روتے بچی خاموش ہوئی، بیمار نے ہتھکڑیاں سنبھالی، آگے بڑھا بیمار۔ آگے بڑھنے کے بعد کہتا اماں میری بہن دربار میں بولتی کیوں نہیں ہے؟ اے اماں میری بہن کے بولنے سے اہل بیت زندہ ہے۔ یار بہت بڑی بات کہہ دی میں نے۔ اے اماں میری بہن کے رونے سے اہل بیت زندہ ہے۔ اگر میری بہن خاموش ہو جائے گی زینب خاموش ہو جائے گی، اگر میری بہن خاموش ہو جائے گی ماں رباب خاموش ہو جائے گی، اگر میری بہن خاموش۔ سر کو اٹھایا، بابا کا سر، اب آئے ہو بابا، پڑھ چکا، اب آئے ہو۔ روایت پوری نہیں پڑھنا ہے انشاءاللہ، کل روایت نہیں پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ تاریخ نے جملہ لکھا کہ وہ وقت بھی بس آخری منزل ہے، وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ اجازت ملی، سید سجاد نے غسالہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا ہم اہل بیت اطہار ہیں، قید خانے میں ہیں، آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی ہے،
جلدی سے میری بچی کو غسل دے دے تاکہ اسے سپرد خاک کر دوں. بہت توجہ، صاحب اولاد ہو جملہ برداشت کر. اللہ سکینہ کے صدقے میں تمہاری گود آباد رکھے. اللہ سکینہ کے صدقے میں تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے. اللہ سکینہ کے صدقے میں تمہاری ماں کو سلامت رکھے. جانتے ہو عزادارو ہوا کیا؟ ایک مرتبہ غسالہ آئی اور آنے کے بعد ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے غسالہ غسل خانے میں گئی اور جانے کے بعد اہل بیت انتظار کر رہے ہیں. اب غسالہ باہر آئے، اب غسالہ باہر آئے، اب غسالہ باہر آئے. ایک مرتبہ بہت توجہ، ایک مرتبہ غسالہ باہر نکلی اور باہر نکلنے کے بعد ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی. غسالہ میری بچی کو غسل ہو گیا. کیسے سنو گے مجھے نہیں پتا. ایک غسالہ میری بچی کو غسل ہو گیا. غسالہ نے سر جھکا لیا. عابد بیمار آگے بڑھا. ایک غسالہ میری بچی بہن کو غسل ہو گیا، سر جھکا لیا. رباب آگے بڑھی، بچی کو غسل ہو گیا، سر جھکا لیا. ایک مرتبہ زینب سے پوچھتی ہے یہ بتا یہ بیمار سے بچی کا رشتہ کیا ہے؟ بس پڑھ دیا میں نے. کہا بی بی یہ بتا اس بچی سے بیمار کا رشتہ کیا ہے؟ کہا یہ بھائی ہے. جیسے کہا یہ بھائی ہے، کہا جو میت میں دیکھ کے آئی ہوں بھائی نہیں برداشت کر سکتے. کیا سن رہے ہو، کیا سن رہے ہو؟ اے جوانو اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے. کہا نہیں 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 نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں بھائی کے سامنے. اور پھر تو اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر. کہا جو میں بیمار کے پاس دیکھ کے آئی ہوں نا، میت میں جو دیکھ کے آئی ہوں بھائی نہیں برداشت کر پائے گا. آگے بڑھی، ایک بی بی کو دیکھا سر جھکا کے بیٹھی. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ اس کی ماں رباب ہے. کہا یہ تو سنتے ہی مر جائے گی. سنا مصعب. اور آگے بڑھی، کہا یہ کون ہے؟ یہ کڑیل جوان کی ماں لیلا ہے. کہا یہ تو بالکل نہیں برداشت کر پائے گی. اور آگے بڑھی، دیکھا قید خانے میں ایک بوڑھی بیٹھی ہے. کیا سن رہے ہو؟ قید خانے میں ایک بوڑھی بیٹھی. کہا یہ کون؟ کہا یہ مرنے والے کی دادی فضا ہے. کہا بڑھاپا برداشت نہ کر پائے گا. اچھا. ایک مرتبہ پلٹ کے کہتی اے علی کی بیٹی یہ بتا اس قافلے کا وارث کون ہے؟ یہ تو بیمار کا امام وقت کا یہ بیمار ہے. یہ بتا عورتوں کی ذمہ داری اس قافلے کو سالار کون ہے؟ کون لے جا رہا؟ قابض بیمار کا نہیں، عورتوں میں کون؟ کہا میں زینب علی کی بیٹی بن کے میں آگے بڑھ رہی ہوں. ایک مرتبہ غسالہ، جملہ سنو اس کے آگے نہیں پڑھوں گا. غسالہ کہتی اے زینب، جملہ سنو، اے زینب، اے بی بی ذرا سا ان قیدیوں سے ہٹ، میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. اے بی بی ذرا اس بیمار سے ہٹ، ذرا لیلا سے ہٹ، ذرا ام فروہ سے ہٹ. بی بی ہٹ جا. اے بی بی جو میں کہنے جا رہی ہوں یہ کئی دن سنے گی تو مر جائیں گی. اللہ تمہاری ماں کو اچھا رکھے، اللہ تمہارے جوانوں کو اچھا رکھے، اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے. بس عزادارو جانتے ہو ایک مرتبہ زینب کو الگ ہٹایا قیدیوں سے. الگ ہٹانے کے بعد ایک جملہ کہا. بی بی زینب نے کہا اے غسالہ جو بھی تجھے، اللہ اکبر کیسے سن رہے ہو یار. بی بی زینب نے جانتے ہو کیا کہا؟ اے غسالہ تجھے جو چاہیے لے لینا، میری ماں فاطمہ تجھے دے گی، میرا بھائی غازی تجھے دے گا. ارے میں ابھی پردیس میں ہوں، اگر تجھے کچھ چاہیے تو میرا بھائی دے گا. لیکن بی بی ذرا جلدی کر دے، کب حاکم کا مزاج بدل جائے. اے بی بی ذرا جلدی غسل دے. جیسے یہ کہنا تھا غسالہ منہ پر تماچے مار کے کہتی ہے بی بی یہی تو میں تجھ سے کہنا چاہتی ہوں. بی بی اتنی دیر ہوئی ابھی میں سکینہ کا لباس نہیں اتار پائی. کیا سن رہے ہو، کیا سن رہے ہو، کیا سن رہے ہو؟ اے بی بی بڑی دیر سے بچی کا لباس اتار رہی، لباس اترتا نہیں. لباس نہیں اترتا، کیا ہوا؟ کہا بی بی یہی تو پوچھنا چاہتی ہوں کہ بچی کو کون سی بیماری تھی؟ آئے زینب، ہاں سکینہ، بس اتنا کہا علی کی بیٹی نے منہ پر تماچے مارے، ہم اہل بیت کو بیماریاں نہیں ہوتی. اہل بیت کی بیماریاں نہیں تھی. کہا نہیں. تو پھر بتا یہ لباس اترتا کیوں نہیں ہے؟ علی کی بیٹی نے کہا غسالہ تجھے پتہ نہیں ہے حسین کی شہادت کے بعد اتنے تعزیانے لگے، اتنے تعزیانے لگے کہ لباس جسم سے جدا نہیں ہوتا. سید
دجال سے کسی نے پوچھا مولا شام کا اس سے بڑی شام اور کیا ہو سکتی ہے؟ یتیم بہن کا جنازہ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، غریب قید خانے میں بہن کا ماتم کرتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون۔ بار الہ تجھے تیرا حق کا واسطہ اس مجلس کو بارگاہ الہی میں قبول فرما، جہاں بھی مومنین مومنات جس عالم و مکان و زمان و شہر و دیہات میں ان کی حفاظت فرما۔ اس شب بیداری کو بحق آل محمد بارگاہ الہی، بارگاہ معصومین، بارگاہ خداوندی میں قبول فرما۔ آنے والے مومنین کو، شرکت کرنے والے مومنین کو تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ اے میرے پالنے والے، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جناب سکینہ کے روزے کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے روزے کی تعمیر فرما۔ اے میرے پالنے والے، اس شب بیداری کے اصلی وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔